الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے اس بروج پوڈ کاسٹ میں، جس میں ہم 3 طرح کی چیزوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں: سوشل ایشوز، کرنٹ ایشوز اور اسی طرح تربیہ اور تزکیہ. آج ایک بڑے اسپیشل ایپیسوڈ اور ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا پریشان کن ایک سوشل ایشو ہے، جو کہ ہر دوسرے تیسرے گھرانے کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح. طلاق، ڈائیورس جو اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے، اور ہر سال جتنے ڈائیورس کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آج ہم اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اور بڑھتی ہوئی اس ڈائیورس کی جو شرح ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہو. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، اور وہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، ہمارے شیخ عبدالجبار بلال حفظہ اللہ. شیخ نے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کیا ہے، اور اس کے ساتھ علامہ اقبال یونیورسٹی سے تفسیر کے اندر شیخ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے کئی اداروں میں وقتاً فوقتاً دروس دیتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنے شہر میں اسلام آباد میں ایک نیا اسلامک سینٹر کا آغاز کیا ہے، الشفا اسلامک سینٹر کے نام سے. تو آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. تو جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. امید ہے انشاءاللہ آپ کے اس موضوع سے ہم سے استفادہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کے ممبر شیخ عدیل حنیف، جو ہمارے ادارے کے فاؤنڈنگ ممبرس میں سے بھی ہیں اور ہمارے ادارے کے انسٹرکٹر بھی ہیں. اور آج کے ٹاپک کے لیے بہت زیادہ ان کی جو تعلیم ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے. مدرسے سے تو شیخ نے اپنی تعلیم کی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ ایم فل سائیکالوجی میں بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجی میں بھی ان کا ایک ڈپلومہ ہے، اور اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کے شعبے سے بڑا ریگولر وابستہ ہیں. کئی اسٹوڈنٹس کے کپلز کی کاؤنسلنگ شیخ ریگولر بیسس پہ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے آج انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں شیخ سے استفادہ کریں گے. تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں. شیخ آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا ایک بنیادی جو ایک وجہ جس سے ہم شروع کریں، جو ہمارے یہاں یہ طلاق کا ریشو ہے، ظاہر ہے ہر انسان نے، وہ نوجوان ہو اور صحت مند ہو، اس نے شادی کرنی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے نکاح طلاق کا. کیا ایک وہ وجہ ہے جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہے اس طلاق کی، اس پہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے تو عدیل آپ لوگوں کو شکریہ کہ یہ ایک موقع فراہم کیا آپ لوگوں نے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹاپک سے متعلق ہم سے کوئی خیر نکلوائیں، اور ایسی خیر اور اسلامی میں فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ یہ انتہائی اہم ایشو ہے. اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے سوشل ایشوز ویسے سب سے اہم یہ ایشو، اس میں بھی وہ مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ گھروں کا جو سکون ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے بزنس میں، آپ کی ٹیچنگ میں، اور ہر ایک فیلڈ میں آپ کو انتہائی زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو نہ آپ کا بزنس اچھا ہے، نہ آپ کی ٹیچنگ اچھی ہے، اور نہ آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز وہ اسی طرح فروٹفل ہوں گی. اس لیے کہ آپ اس کو پوری طرح سے پروگرس آپ دے ہی نہیں پائے، کیونکہ آپ کی بیک ہی کمزور ہے، تو اس میں آپ کا ایشو ہوگا. ہر وقت دماغ پہ وہی چیز سوار رہنی ہے، پریشان کرتے ہر وقت وہی چیز سوار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مقاصد اور اس کے بنیادی جو چیزیں ہیں ان اصول کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اس میں ایک چیز یہ بیان فرمائی، اور اسے اس تناظر میں بیان کیا جو انتہائی اہم ہے ہمارے لیے سمجھ رہا ہوں. جیسے سورۃ الروم میں ہے، آیت نمبر 22 ہے غالباً. اللہ تعالیٰ یہ فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، ومن آیاتہ ان جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. تو بنیادی مقاصد میں، شادی کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے ہر طرح کا سکون ملے. جب یہ سکون نہیں ہوتا
تو پھر انریسٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, ایک فرد کی زندگی میں, اور اس کے بعد پورے معاشرے میں انریسٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کے جو بنیادی اسباب ہیں ان پہ اگر ہم غور کریں تو سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ اسلامی تربیت کا فقدان, تربیت کا فقدان. اور تربیت میں پہلی چیز علم ہے. پھر تربیت, تزکیہ, یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری اس میں اچھی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ وقت پہ شادی کر دیتے ہیں, اور خاص طور میں دیندار لوگوں میں. بلکہ اس کو اگر دینداروں میں ہی ہم اگر کر لیں, اس کو اسپیسیفائی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ زیادہ یہ محدود ہو جائے موضوع. تو دیندار لوگوں میں اچھی بات یہ ہے کہ جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے اسلام کی تعلیم اس سلسلے میں. ایک پریشان کن بات تو یہ ہے کہ طلاق بڑھ رہا ہے, طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, اور اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ دینداروں میں جیسے آپ نے کہا تربیت اور علم کا فقدان ہے, تو دیندار کو تھوڑا سا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا تربیت ذرا عام شخص سے زیادہ ہوگی یا علم عام شخص سے تھوڑا زیادہ ہوگا, لیکن ان میں اور زیادہ یہ معاملہ پایا جا رہا ہے, یا پہلی جو ان میں بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ زیادہ پریشان کن. بلکہ اگر جسارت نہ ہو تو یہ بات کہنا کچھ بعید نہیں کہ ہمارے یہاں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح میں دینداروں میں, اللہ اکبر, اس میں کوئی مبالغہ نہ ہونا کرے, کہ ان میں جو دین کے نام سے معروف ہیں, کیونکہ دیندار ہے یا طلاق کی شرح زیادہ, یہ دونوں اپوزٹ چیزیں, یا وہ دیندار نہیں یا طلاق کی شرح زیادہ. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیندار لوگوں میں طلاق کی شرح زیادہ ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دیندار نہ ہیں. ان لوگوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سلسلے میں کبھی کبھی عام لوگوں سے زیادہ جہالت پائی جا رہی ہوتی. دیندار لوگوں میں عام لوگوں سے زیادہ جہالت پائی جا رہی ہوتی کہ ان کو واقعی نہ رسپانسبلٹیز کا علم ہوتا ہے, نہ یہ ہوتا ہے کہ رائٹس کیا ہیں, میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور میرے رائٹس کیا ہیں. ان میں دونوں میں نہ فرق کا علم ہوتا ہے اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے. تو یہ تربیت کی جو آپ بات کی آپ نے, یہ تربیت ہوگی کہاں سے؟ مطلب ایک بندہ اپنے گھر سے والدین سے تربیت لے گا, یا مساجد مدارس سے تربیت ہوگی؟ آج کے تو سوشل میڈیا بھی بڑا کامن ہے, کہاں سے وہ تربیت لے اور کن چیزوں کو بچائے؟ شاید اس میں یہ ہے کہ تربیت تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ایک تو عام تربیت ہے, سب سے ملتی, سب سے پہلی تربیت ہے والدین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت میں کمی کوتاہی کا سب سے پہلا اور بڑا ذمہ دار والدین کو قرار دیا. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے, کل مولود یولد علی الفطرۃ فآبواؤہ یحودانہ ویمجسانہ ونصرانہ. تو یہ جو آپ نے فرمایا, تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو پورا ذمہ دار قرار دیا. تو اب کہہ لیجیے کہ سب سے پہلی جو تربیت ہے شادی کے سلسلے میں, وہ بچہ اور بچی اپنے والدین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے والدین کا کیا چل رہا ہے, اور یہ سب سے بڑی تربیت ہے. شادی بھی اس کو سیکنڈ کریں گے, سائیکالوجی میں بھی, کیونکہ میرے تھیسس میں بھی کچھ سائیکالوجی تھی, جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے پرسنٹی ڈیولپمنٹ پہ تھا, قرآن کریم کے قواعد کی روشنی میں. تو اس میں جب آپ کے اپنے گھر سے ہی بچے نے دیکھنا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے, تو سب سے زیادہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ تربیت بھی یہاں سے ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو اسپیسیفائی کریں کہ خاص طور پر اس کی تربیت کی کمی کہاں سے رہتی ہے, تو وہ اس طرح سے رہتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر میں تربیت اگر ان کی اچھی ہوگی یا بری ہوگی, دونوں صورتوں میں بچے اور بچی کی شادی کے سلسلے میں دونوں طرف کے والدین یہ اہتمام تو کیا جاتا ہے کہ بچہ کیا کما رہا ہے, بچی کے بارے میں یہ تو کیا جاتا ہے تعلیم مکمل ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزیں, آپ کا سکن تیار ہے یا نہیں, رہائش آپ کی ہے یا نہیں ہے, باقی سب چیزیں سواری ہے یا نہیں ہے. صرف اگر کوئی چیز جس کو ڈسکس نہ کیا جاتا ہے, نہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ شادی کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات آپ کی پوری طرح سے سمجھ لی ہیں, سیکھ لی ہیں یا نہیں. بارک اللہ فیک. حال میں یہ کسی نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آج کل شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں, تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے, وہ یہ نہیں آئے گا کہ میں جو ہے وہ قرآن کے صورتوں کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ میں جان سکوں کہ کہاں پہ جو ہے وہ پر ایسے تھے مرد, میری کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا ہو گیا اس ذہن کا مطالعہ ظاہر ہوتا ہے, بلکہ فوراً کیا آئے گا کہ میں جو ہے وہ فرنیچر بنوا رہا ہوں, اس طرح کی چیزیں بنوا رہا ہوں. جیسے آپ نے ذکر کیا بارک اللہ فیک کہ والدین ایک تو تربیت ہے جو پیسے نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کہ جو آبزرو کر رہے ہیں بچہ کہ والدین آپس میں کیسے ہیں. لیکن پھر کچھ معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے والدین کو باقاعدہ بیٹھ کے بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ والدین کی ایک تو آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں, لیکن سارے معاملات عموماً ظاہر نہیں ہوتے, اور اچھے والدین وہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں جو کہ اپنی پریشانیوں کو بچوں کے سامنے اس طرح نہیں آنے دیتے, آپس کے مسائل ان کے سامنے ڈسکس کرنا اس طرح کے نہیں مور ہوتے, لیکن وہ چلتے رہتے ہو. تو اسی طرح یہ جو ایک تربیت کا یہ پہلو کہ بھئی زندگی پہ جو مرحلہ اب آنا ہے اس کے لیے باقاعدہ بات کرنا, اس کی مسائل سمجھانا بھی, اور کم از کم ماحول ایسا ہو کہ بچہ شیئر کر سکے, بچہ ڈسکس کر سکے. ہمارے یہاں پہ والدین کا بچوں کے ساتھ اس طرح, کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں
جو بالغ ہونے کے بعد اب کیا احکامات ہیں ان کو اپنے والد سے نہیں پتہ چل رہے ہوتے ہیں, ان کو باہر کسی سے دوست سے پتہ چل رہا ہے, اور اس میں الٹی سیدھی چیزیں ان کو پتہ چل رہی ہے, گوگل پہ سرچ کریں. اور شادی کے حوالے سے بھی ایسے معاملات ہیں کہ اب وہ ایک ٹھیک ہے شرم بھی ہے, ایک حیا بھی ہے, لیکن اتنی دوری ہے کہ وہ والدین سے کچھ ڈسکس ہی نہیں کر پا رہے. نہ خاتون جو ہے, لڑکی جو ہے, وہ اپنی ماں سے, نہ ماں کی طرف سے انیشیشن ہو رہی ہے کہ بیٹا تمہاری زندگی میں اتنا بڑا چینج آنا ہے. اس کے لیے ایک ایسا شخص جس سے تم بالکل مانوس نہیں ہو, ایک ایسا شخص جس کو تم بالکل جانتی نہیں ہو. اور اگر ہم نے ایسی تربیت کی ہے اپنی لڑکیوں کی, اپنے لڑکوں کی, کہ وہ نامحرم سے انٹریکشن میں نہیں ہے, تو اب اس کی زندگی میں تو ایک بہت بڑا چینج آتا ہے. ایک نامحرم سے اتنا کلوز اس نے انٹریکشن کرنا ہے, تو اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار ہو رہا, اس کے لیے باقی معاملات کو بھی دیکھ کے چلنا. تو وہ یہ جو بات ہے نا کہ تربیت والدین اس کو نہیں کر پا رہے, اصل میں خود والدین کو ہی تربیت کی ضرورت ہے. انہیں تربیت کرنی ہے, ان کو ہی اس وقت سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ان کا بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اتنا واضح قصور نہیں, کیونکہ ان کی بھی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی, تو وہ آگے کیا آگے. ایک بہت بڑا فرق ہے کہ دیکھیں پہلے جو پیرنٹس تھے وہ بہت زیادہ چیزوں سے ایکسپوز نہیں تھے, ٹھیک ہے, ایکسپوز ان دا سینس کہ اب ہر طرح کی انفارمیشن سے ایکسپوجر ہے نا, اب اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کی تمیز نہیں ہے. تو اب یہ ٹھیک ہے, ہم جب جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک معاملے میں یہ سپورٹ نہیں مل سکی, اس سے ہم نے کچھ چیلنجز ایکسپیرینس کیے, لیکن اب ہم نے اپنی اولاد کو تو چیلنجز سے نہ گزارے نا, بلکہ ان کے لیے تو الٹا معاملہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کتنی الٹی چیزیں رہ گئی ہے, ان کو صحیح بھی تو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو جب تک ہم ٹھیک ہے ہمیں بیک سے وہ سپورٹ نہیں ملی, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں, ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, لیکن ہم دنیاوی کوئی چیز لیتے ہیں, کوئی شخص گھر لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, پہلے گھر لینے سے پہلے ریسرچ کرتا ہے. گاڑی لینا چاہے گا, گاڑی لینے سے پہلے ریسرچ کرے گا, جوڑا لینا ہے, کچھ کرنا ہے, لیکن کیا ہے بچے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے ہم پتہ کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اپنی ریسرچ کرنے کے بعد کبھی بھی کسی سے مشورہ کیے بغیر بھی قدم نہیں اٹھاتا. اچھا, یہ والدین کے سلسلے میں جو تربیت کا معاملہ ہے, وہ والدین کی اپنی جو کمی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن جو چیلنجز ان کو اپنی لائف میں انہوں نے فیس کی ہے خود, اگر اس کا کچھ ادراک نہ صحیح شعور ہی اگر ان کو آ گیا, ادراک شعور میں فرق یہ ہے کہ شعور کا مطلب ہے کسی چیز کا احساس ہو جانا, ادراک یہ ہے کہ احساس کے بعد اس کی پوری حقیقت کسی حد تک سامنے آ جانا. یہاں پہ بڑی انفارچونیٹ یہ چیز ہے کہ والدین کو ان ایشوز میں شعور تو ہوتا ہے, ادراک نہیں ہوتا. اچھا, جب یہ شیخ نے جو بات کی, شیخ عدیل نے, کہ معلومات کی اتنی زیادہ بہتات ہے اور انفلٹرڈ معلومات ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, مدینہ میں ہوتے ہیں لیکچرز ان کے عام ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ, شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ, وہ اس کو کہتے ہیں انفجار المعلومات, یعنی بلاسٹ ہے معلومات اور وہ فلٹر نہیں. اچھا, پھر جو معلومات لینے والے لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی کون سی معلومات لینی ہے, کون سی معلومات نہیں لینی, کون سی چیز ابھی میرے لیے ہے اور کون سی چیز میرے لیے نہیں ہے. اب اندازہ کیجیے کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے جب بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں, لڑکوں کو لڑکیوں کو معلوم نہیں ہوتا. والدین کسی بھی طرح سے آگاہ نہیں کرتے, نہ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور پوری طرح سے ان معاملات کو سیکھ لو, سمجھ لو, اور خود ان بچوں کی رسائی علماء تک نہیں ہوتی. آپ اس کے بعد باقی کیا رہ گیا, وہ یا تو رہ گیا سوشل میڈیا, یوٹیوب, گوگل, یا بھی رہ گئے دوست. پھر وہاں سے جو معلومات ملتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. وہ پھر شادی سے پہلے ہی بہت معاملات اپنے خود خراب کر چکے ہوئے ہیں اپنی تربیت کے اعتبار سے, نہ زبان کے استعمال. اب دوستوں میں جب بات ہوتی ہے نا, وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان میں عام جو بات, جب اس کے پیچھے دینی فکر رہنمائی نہیں ہوگی تو بات کیا ہو رہی ہوگی, بیوی کو چکما کیسے دینا ہے, اور بیوی لڑکیوں میں بات یہ ہو رہی ہے کہ شوہر کو بیوقوف کیسے قابو کیسے کرنا ہے, اور وہ اب آپ کے قدموں میں کیسے گرے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ہی ڈسٹرکشن ہے. تو بنیادی جو سبب ہے نا وہ یہ تربیت کی کمی اور علم کا نہ ہونا, اور اس کے بغیر شادیوں کا ہو جانا. اصل میں دینداروں میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, نام نہاد دینداروں میں, کہ سب سے بنیادی مسئلہ یہ وہ اپنے کو دیندار سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا نہ صرف گورنڈ ہوتا ہے, بعض اوقات تکبر بھی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ علماء کی محفلوں میں شریک ہونا, کتاب و سنت کی جو محفل ہے اس میں شرکت کر کے اس علم کو حاصل کرنا, یہ سمجھنا کہ یار ہمیں مستقل پڑھنے کی ضرورت ہے. اکثر بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کسی کو, یار تم آؤ پڑھنے کا, وہ سیکھنے, ہاں یار میں نے ترجمہ پڑھ لیا, مجھے پتہ ہے دین کا کیا مقصد ہے, ہاں نماز پڑھنے کی گزار لی ہے, ہاں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کوئی نئی باتیں سکھاؤ گے ہمیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم دین سے وابستگی نہیں کریں گے, ہم خود آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں آج آپ کو بتاؤں, میں اتفاق سے آج صبح
ایکسرسائز کر کے نکلا تو ہمارا ایک میسیج آیا ہوا تھا. میرا ایک جمعے کا خطبہ 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا سورہ مریم پہ, تو اس کا وہ آیا تھا, میں نے ایسے ہی اس کو پلے کر لیا خود ہی, اپنا خطبہ میں نے سن رہا تھا صبح گاڑی میں آتے تھے. تو واللہ میں آپ کو بتاؤں اس میں سے 80% چیزیں میرے لیے نئی تھی یا میرے لیے ایک ریفریشر تھی جو مجھے یاد دہانی ہو رہی تھی کہ اچھا میں نے یہ بات بھی کی ہے, یہ میں نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا, اور مجھے اس کی کتنی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جبکہ میں نے خود تیاری کر کے خود بیان کیا. اور اب جب میں اس کو سن رہا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ مجھے خود کتنی بار مجھے سننے کی ضرورت ہے. تو ایک شخص جو اتنا زیادہ کنیکٹڈ نہ ہو اور وہ قرآن تفسیر اور حدیث میں اتنا زیادہ پڑھ نہ رہو تو وہ تو بالکل مطلب دیکھیے وہ سے حدیث بھی ہے نا, استفتی قلبک, تو وہ اس کا اپنے اوپر اس طرح جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دیندار ہیں, تو جو ہمارے دل کو اطمینان ہوتا ہے وہی شریعت ہے, وہی ہوگی, وہ اللہ کا موقف ہے, وہی کا اور یہ پورا الگ سے ٹاپک ہے استفتی قلبک. جن لوگوں نے جو اس کو لے کے جو خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس قلب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. استفتی قلبک ہر بندہ نہیں ہے جس بندہ وہ تھوڑا بہت بھی وہ بھلے نمازی ہے, وہ کچھ بھی ہے, وہ کہہ رہے نہیں میں نے جو ہے نا اپنے دل سے, اور اگر زیادہ اسٹیمپ اپروول لگا رہا ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے استخارہ بھی کر لیا. اصل میں ایک بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ ایک تعلق کی بنا پر, ماں باپ کا بچوں سے وہ تعلق کا بہت بڑا فقدان ہے ان کے ساتھ, اور اسپیشلی میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں, ابھی دنیا کی بات نہ کریں. اور جب تعلق نہیں ہے اور زندگی کا جو ایک مقصد ہے عمومی طور پہ وہ بھی ہم نے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کیا. یعنی ابھی بات ہوگی شادی کے مقاصد پہ یا شوہر بیوی کے حقوق پہ, میں کہتا ہوں یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں. جی بنیادی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج بہت سے دیندار گھرانوں میں ہی, رام نہاد دیندار گھرانوں میں یہ تیار نہیں ہے. بھائی آپ کیوں ہے؟ کوئی اگر کاروباری گھرانہ تھا وہ دیندار ہو گیا تو اس نے بس یہ سمجھا یار ہم نے حلال حرام کی تمیز کرنی ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, 5 نمازیں باجماعت پڑھنی ہے, یہ دین ہے ہمارا. اور لیکن اس کے بعد ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اب یہاں کیا کرنے ہے کلیئر نہیں ہے, محدود مفہوم. اور پھر اسی اعتبار سے ہم دوسروں کو بھی اسی بنیاد سے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو داڑھی کی بھی لمبی ہے, یا مذہب اتنا اوپر ہے, اور خاتون ہے تو حجاب پہ اتنا پکا ہے. اور پھر جب رشتے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایک دینی شخص چاہیے, تو یہی ایک ظاہری بنیادی کرائٹیریا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. تو صرف بہرحال بات تربیت کی اور علم حاصل کرنے کی ہوئی تھی. سوال سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مطلب اب ٹھیک ہے کوئی ایسے ماں باپ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہماری بھی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, یا اب شادی ہو گئی ہے مثال کے طور پہ, اب ہمیں احساس ہوا ہے اور ابھی یہ پوڈ کاسٹ بھی سن رہے ہیں اور اب خیال بھی آ رہا ہے کہ بھائی اب ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے, تو ایسی کیا چیز ہے جس کی طرف فوکس اس میں واللہ عالم علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن لگتا ہے یہ کہ دیندار اس کو سمجھا جائے, دینداری کا کرائٹیرین کا مسئلہ منیمم لیول پہ ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکے لڑکی کے بارے میں جب ہم معلومات کر رہے ہوتے ہیں اس کی دینداری کے بارے میں, تو ایک تو اس کی نمازوں کا دیکھ لیا جائے. تو دینداری کا ایک تعلق کس چیز سے ہے جو ہونا چاہیے, یعنی نماز دیکھی جائے. نماز سب سے بنیادی چیز ہے, اس لیے کہ نماز جو ریگولر پڑھنے والے لوگ ہیں نا ان میں خیر بہت ہوتی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن باقی چیزوں میں خیر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہاں پہ بھی تربیت کی کمی ہے. لیکن یہ کہ ایک نمازی بندے کو کوئی بات سمجھانا زیادہ تر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آسان ہوتا ہے دوسرے کی نسبت, اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. نماز جیسی بھی ہے اس میں روح جتنی بھی کمزور ہے لیکن پھر بھی اس میں برکات ہے. اخلاق کا اچھا ہونا دوسرے نمبر پہ, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو. یہ ہم کس کی بات کریں؟ انسان اپنے لیے یہ سوچے یا یہ شادی کرنے کے مرحلے شادی کرنے کے مرحلے میں, یعنی شادی کرنے کے بارے میں کہ ہم دیندار کس کو قرار دے رہے ہیں اس کی بات بتا رہا ہوں. جو بنیادی چیز ہے نا تربیت, آپ نے سوال کیا تھا کہ تربیت کیسے ہوئی ہے, تو دینداری کو اگر ہم اس سے جوڑ لیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی یہ اس کے اساتذہ کون ہیں, تربیت ان کی کہاں ہو رہی ہے, یعنی کہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کی دینداری کے پیچھے علم ہے یا نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تو یقین کر لیجئے کہ وہ دینداری نہیں ہے. وہ داڑھی ہو سکتی ہے, وہ حجاب ہو سکتا ہے, وہ نمازیں ہو سکتی ہیں, لیکن جس کو دینداری کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ مختلف چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں. کچھ لوگ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں, کچھ لوگ کاسٹ اور برادری کو دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہیں. فظفر بذات الدین جو اتنے اہتمام سے کہا گیا, تو دیندار تو وہی ہے جس کی دینداری کے پیچھے علم ہے. علم ہے تو تربیت ہے. اچھا ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ کہ شادی سے پہلے باقی سب چیزیں جو ہم, جیسے شیخ نے کہا کہ پوچھا جب یہ جاتا ہے کہ شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں, تو کہتے ہیں بس پینٹ ہو چکا ہے, فرنیچر آئے گا اور وغیرہ وغیرہ. انہیں یہ چاہیے کہ بھائی کتاب النکاح ختم ہونے والی ہے, اور آگے جو ہے نا باب عشرت النساء اور خواتین سے کیسے معاملہ کرنا ہے, اور
شوہر کی کیا فرما برداری، اور یہ والی ہماری بک حدیث میں شروع ہو رہی ہے. یا ہم سورہ نساء پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے، یعنی یہ خاص شادی کے اعتبار سے سورۃ النساء کا مطالعہ بالکل ایک الگ چیز ہے. سورہ طلاق وغیرہ ان کا مطالعہ، سورہ تحریم وغیرہ کا مطالعہ، اس کو سمجھنا سیکھنا شادی نکاح سے پہلے. اور احادیث کی بکس میں کتاب النکاح پوری کی پوری، کتاب الطلاق پوری کی پوری، اس کو پڑھنا. میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں میں شادیاں اس کو جلدی کرنا یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ضروری فریضہ نہیں ہے. فریضہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی ہو رہی ہوں 18-20 سال کی عمر میں یا 21-22 سال کی عمر میں ہو رہی ہوں. ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو، کتاب النکاح، سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب، سورہ الطلاق، تحریم، ان صورتوں کا اچھی طرح سے پوری طرح سے ان کی شناسائی ہو اور ان کے احکامات ان کے علم میں. یہ ہے تربیت اور یہ ہے تعلیم اور یہ ہے شادی کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ اب یہ بندہ بالغ ہو چکا ہے ذہنی طور پر. اب یہ بالغ ہوا ہے جب اس نے ان صورتوں کا مطالعہ کر چکا ہے اساتذہ سے، اور ساتھ یہ احادیث میں کتاب النکاح وغیرہ پڑھ چکا ہے. ورنہ یہ بالغ ہے ہی نہیں شادی کے لیے، ذہنی طور پر یہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں ہی نہیں. صحیح بات. بارک اللہ فیک. شیخ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا. اس میں اپروچ میں کبھی کبھار ایک مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ لوگ علم حاصل جب کر رہے ہوتے ہیں ان مسائل میں خاص کر، تو ان کا فوکس ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. یعنی مرد اسٹارٹ ہی وہاں سے کرے گا کہ بتاؤ میرے حقوق کہاں پہ ہیں، اور وہ ذمہ داریاں نہیں دیکھے گا. اور خاتون بھی اس کو یہ یاد ہوگا کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، لیکن میری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. شیخ ایک انکل ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان کریں. بچوں کی شادیاں وادیاں ہو گئی ہیں اور ابھی تک ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں شوہر اور بیوی کی نا. لازم ہو مرض. اچھا وہ پتہ کیا ہے، وہ دونوں سوال کر لیتے ہیں مجھ سے. وہ ہمارے رشتے میں تو اس طرح سے انکل نہیں ہے، ویسے الحمدللہ جاننے والے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو خیر اور نیکی دیں. لیکن اس معاملے میں جتنی احادیث اور آیات بیوی کے خلاف جاتی ہیں نا، خلاف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان کی نظر میں ان کے خلاف ہیں، وہ ساری ان کو یاد ہیں، اور بیوی کو وہ ساری یاد ہیں جو شوہر کے خلاف جاتی ہیں. دونوں کو جو اپنے بارے میں جو ان کے کرنے کے کام ہے دونوں اس پر آتے ہی نہیں. اور ان کی ابھی تک یعنی عمر گزر گئی، بچوں کی شادیاں وادیاں ہو گئی، لیکن واللہ کبھی کبھی اتنا زیادہ ان کے گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے. اور پیچھے اسباب کیا ہیں، جیسے شیخ نے بتایا کہ ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لڑکا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ لڑکی کو کیا کیا چیزیں میں نے بتانی کہ دیکھو تم پر یہ بھی فرض ہے، تم پر اطاعت کرنا فرض ہے، میں مجازی خدا ہوں اور دیکھ لو جنت ایسے ہی ملے گی مجھے. رشتہ ناراض ہو رہے ہیں، تم رشتے ناراض ہو رہے ہیں، لعنتیں کمی نہ برسیں. اور وہ جو خاتون ہے، خاتون یہ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ بندہ جو اپنی بیوی کے معاملے میں اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. بے شک نمازی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خیرکم لأہلی، بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر. اور یہ بہتر نہیں ہے، اور یہ بہتر نہیں ہے ہمارے سے، یہ خیر نہیں. نمازیں اس کی اپنے ساتھ ہیں بھائی، میرے ساتھ تو بہتر نہیں. تو یہ علم حاصل کرنے میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن پھر وہ شیخ وہی بات ہے، علم اگر ہم اساتذہ سے حاصل کریں گے نا تو پھر ساتھ علم کی تربیت ہوگی. شیخ اس کے لیے وہ ان اساتذہ کی اہمیت بھی تو ایک انڈرسٹینڈ کی ہے نا. میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، بڑا اہم پوائنٹ آیا میرے ذہن میں. بھائی یہ جو اساتذہ ہے نا، اس معاملے میں اس کی بھی کلیئرٹی دے دیں کہ یہ اساتذہ کہاں کے ہوں. ٹھیک ہے، اگر ہم پاکستان میں یا انڈیا میں رہ رہے ہیں تو وہ جو ان حقوق کو ہم پہچانیں اور ان حقوق کو جو ہم جانیں تو وہ یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے علماء سے ہم لیں. یہاں بیٹھ کے یو کے یا یو ایس کے کسی عالم سے ہم وہاں کے عالم بھی نہیں، سیلیبریٹی سے. یہ تو آپ نے بہت ہی زیادہ ایک نازک چیز کو چھیڑ دیا، بالکل ذہن میں نہیں تھی، اللہ آپ کو برکت دیں. ہمارے سامنے جو میں کم از کم اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے سامنے جو طلاق کے اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب خاص طور پہ اسلام آباد اور ایسے بڑے شہروں میں جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں یا جن کے پاس اقامہ کسی ایسی جگہ کا ہے، رہائش ایسی جگہ کی ہے جو یورپین یا امریکن کنٹریز وغیرہ ہیں ان میں ہیں. ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ وہ اپنی شادی کے مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں کسی سے پوچھ کے. بالکل. یہاں تک کہ سعودیہ میں کسی اگر علماء سے آپ پوچھتے ہیں تو ہمارے جو محلی اور ہمارے جو لوکل ایشوز ہیں وہ کبھی کبھی وہاں کے بالکل اس سے الگ ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے مشائخ، یہ سعودیہ میں بھی ہوا ہے، بڑے بڑے مشائخ وہ کچھ معاملات میں جواب دیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے جو مقامی علماء ہیں آپ ان سے پوچھیں. تو یہاں پہ اس سلسلے میں جو تربیت ہے اور علم حاصل کرنا ہے، پہلے تو یہ کہ اساتذہ علماء ہوں نمبر 1،
نمبر 1. آپ نے جن سے علم حاصل کرنا ہے یا یہ کتاب و نکاح کتاب و طلاق وغیرہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں وہ علماء ہوں. کوئی ٹی وی کا اینکر یا اینکر ہاں وہ نہ ہو, وہ تو اور زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کے اپنے یہاں کے علاقے کے علماء ہوں, تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے, یہاں کا عرف کیا ہے, ہمارا عرف کیا ہے, اور عرف کو اسلام نے کس قدر اہمیت دی ہے. یہ بات کسی پہ بھی اب ڈکی چھپی نہیں. مہر میں عرف ہے, آپ کے بیوی کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں وہ عرف کے مطابق اس میں موڈیفیکیشن چلتی رہتی ہے. آپ کا بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور احسان, اس کی ڈیفینیشن یہاں کچھ اور ہے, کسی دوسری جگہ پہ کچھ اور ہوگی. تو یہ عرف کے ساتھ اس کو جوڑا ہے, تو لہٰذا یہاں کے علماء سے, جو جہاں پہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کے علماء سے آپ کریں. اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے معاملات کو خاص طور پہ جو ایشوز اس ملک کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے وہ وہاں کے علماء سے سوال کریں. اگرچہ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں آئے بھی ہوئے ہوں, لیکن جب انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے تو وہ وہاں کے علماء سے سوال کریں. بالکل شیخ. اور جب اس طرح کسی عالم سے آپ مشورہ کر رہے ہیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک ایسے شخص سے یعنی کہ ایسے عالم سے مشورہ کریں جس پہ آپ کو لگتا ہو کہ مجھے بھروسہ ہے. اگر آپ کو ویسے ہی ان کی باتیں جو ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ان کی باتوں سے جو ہے وہ مجھے موافقت ہی نہیں ہوتی, تو ظاہر سی بات ہے اس مسئلے میں جا کے بھی نہیں ہوگا, بائسڈ ہوں گے, ایک طرفہ فیصلہ. لیکن جب آپ نے ایک شخص کا انتخاب کر لیا کہ بھائی فلاں عالم دین جو ہے, میں نے ان کی زندگی دیکھی, ان کے معاملات پتہ ہیں یا کسی ریلائبل پرسن سے پتہ چلا ہے, پھر یہ نہ کریں کہ پھر بھی اپنا کرائٹیریا ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں مجھے سمجھ میں آئے گی تو ہی میں مانوں گا. بھائی اگر آپ ہی کی سمجھ کی بات ہوتی تو پھر مشورے کی تو بات ہی نہ ہوتی نا. جب آپ ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں, اب وہ اگر آپ کو کوئی پلان آف ایکشن دیتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں طریقے سے کریں, تو پھر آپ بھروسہ کریں انشاءاللہ کہ آپ اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں. لوگ پھر بھی جو ہے کہتے ہیں ہاں انہوں نے بتا دیا لیکن نہ اتنی مجھے دل کو کلک نہیں کر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ جو اہل علم کا انتخاب ہے نا, یعنی اساتذہ کا یا جو مربی ہیں انسان کے مینٹورز ہیں, اس کا انتخاب بھی ایک بڑا کرٹیکل ایشو ہے, بہت زیادہ. کتنے لوگ ایسے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. ایک خاتون نے, ایک بیوی نے اپنے شوہر کے سلسلے میں ایک بندے سے مشورہ کیا جس کو وہ عالم سمجھ رہی ہیں. انہوں نے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے گھر خراب کر دیا. جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیندار سمجھ کر ان سے نکاح کیا تھا اور وہ مطلب علم بھی ہے, سب کچھ ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ خواتین کا یہی تو مسئلہ ہے, آپ دینداری دیکھ کے بس کر لیتی ہیں اور کچھ دیکھتی نہیں ہیں, اور بھی دنیا کے بھی معاملات ہوتے ہیں, احوال بھی ہوتے ہیں. یعنی اس آدمی نے جس کو عالم سمجھا گیا وہ عالم نہیں تھے, جہالت تھی ان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے فاظفر بذات الدین. اور یہ بات ایک بہت بڑے مشہور ایک اسپیکر نے بھی یہ بات کہی, میرے سامنے آئی, تو شاید ان کی نیت کچھ اور ہو, ورنہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے صرف دینداری دیکھی ہے بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ یہ دیکھتے ہیں, فظفر بذات الدین, آپ نے صرف دین دیکھنا ہے, اور دین میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. دین ہے اخلاق ہے, دین ہے عبادات ہے, دین ہے انسان کا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر بھی اچھا ہوگا, رسپانسبلٹی کا اس کو احساس ہوگا, رائٹس کے بارے میں وہ جاننے والا ہوگا, سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ آپ تو صرف دینداری کیا ہوتی ہے, دنیا میں دیکھو کوئی کیا کما رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اس لیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہم نے انتخاب جو کرنا ہے ایسے مسائل کو سمجھنے, سیکھنے اور پوچھنے کے لیے, وہ صرف علماء کا انتخاب ہونا چاہیے. وہ شیخ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کو جس عالم پہ اعتماد ہے آپ کا, ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو پختہ عالم ہیں اور علماء میں ویریفائڈ ہیں, آپ ان سے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں, لیکن جس سے چلیں آپ کا اطمینان ہو جائے تو پھر واقعی آپ اس کو اپنا مرشد بنا لیں. ہم تو ویسے ہی وہابی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی اس نام پہ کہ پیری فقیری اور ان چیزوں کا ہم رد کرتے ہیں, تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اب کسی بڑے کی بات ماننی ہی نہیں ہے. بلکہ الٹا شیخ, اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ اگر بڑے نے کوئی بات کہی ہے تو یہ فی ذاتی پرابلم ہے. کسی عالم نے کہہ دی تو یہ تو ویسے ہی بڑے کی بات کیوں مانے بھائی, وہ کیا ان کو کہ ساری باتیں صحیح آتی ہیں, کیا ساری باتیں ان کی, اس سے الگ ایک نا فساد پیدا ہو گیا. انسان تو مرشد کے بغیر, مرشد سے مراد یہ عربی والا مرشد کہہ رہا ہوں, گائیڈ مینٹور, اس کے بغیر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے 2 سلسلے شروع کیے, آسمانوں سے وحی کا نزول, کتابوں کا نزول, پیغامات کا نزول, اور زمین سے انبیاء کو. اگر صرف کتابوں سے علم ملتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث نہ کرتے, اور اگر صرف اساتذہ سے علم ملتا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں نازل نہ کرتے. یہ دونوں چیزیں ہیں, علم حاصل کریں دونوں چیزوں کے ذریعے سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بھی یہی 2 چیزیں بنیادی ہیں, یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ 4 چیزیں ہیں, اور یہ 4 چیزیں اصل میں وہ استاذ اور کتاب سے جڑی ہوئی ہیں.
استاذ کتاب پڑھائے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں اللہ کی کتاب اور حدیث پڑھا رہے ہیں، اپنی باتیں ان کو سکھا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کے آداب اور الفاظ بھی سکھا رہے ہیں. اس کے بعد احکامات سکھانے کے بعد استاد کی ذمہ داری ہے یزکیہم، اب آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ان احکامات پر بیٹا بیٹی عمل کیسے کرنا ہے. تو یہ تربیت ہے، یہ پورا پیکج ہمارے سامنے ہے. جی تو شیخ ہم نے اس پہ ابھی تک بات یہ کی کہ جی جو طلاق کے جو اسباب ہیں ہمارے یہاں، اس میں بنیادی جو وجہ ہے وہ تربیت کی کمی ہے، اور اس میں پھر اور بھی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اس میں ایک بات آپ نے یہ کی تھی کہ جب شادی کرنی ہے تو صرف دین دیکھنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بالکل نہیں دیکھی جا سکتی؟ یہ جو ایک کفوف کا کانسیپٹ آتا ہے کہ برابری دنیا کی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، تو کیا اس کی طرف نظر جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، جب ہم دینداری کہتے ہیں نا شیخ، یہ بڑا جامع لفظ ہے، یہ اس میں یہ سب باتیں شامل ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیاں، ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے شادیوں کی جلدی کرنے میں. اگرچہ یہ یہاں مردوں کے بارے میں، کیونکہ وہ ولی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. یا معاشر الشباب، آگے نکاح کا کہنے سے پہلے ایک اور بات کہی گئی، من استطاع منکم الباء. من استطاع منکم الباء میں پوری جتنی دنیا کا آپ کو خیال کرنا چاہیے وہ ساری اس میں بتا دی گئی، اس میں آ چکی ہے. دیکھیے، نکاح احکام خمسہ میں سے ہم سب سے پہلے نکاح کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ نکاح کرنا بچے اور بچی پر کب فرض ہے، کب مستحب ہے، کب مباح ہے، اور کب حرام اور مکروہ ہے. یہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ایک الگ ہے. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر نکاح فرض یا مستحب ہو چکا ہے، تو پھر اس کا کرائٹیریا اور اس کا معیار اسلام نے کیا مقرر کیا ہے. ایک لڑکے کو شادی کے قابل جو قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ بلوغت، جسمانی قوت، اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں. اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں. اس لیے تو کہا گیا، جو اسی حدیث میں کہا گیا، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اور جس بندے کے پاس طاقت نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو، یا آپ نے اس کو لانا ہے، آپ اس کے لیے قوام ہیں، تو وہ کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں تو باقی ساری چیزیں بالکل گول. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو یعنی 2 وقت کا کھانا دینے کے اگر وہ قابل نہیں ہے، اس کے لیے تو شادی ممکن ہے کہ حرام میں آئے یا مکروہ میں آئے. شیخ، اس میں جو ایک عمومی جو قاعدہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ آپ کی جتنی استطاعت ہو، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز پر صبر کر سکتا ہوں لیکن فلاں چیز پر صبر نہیں کر سکتا. تو اب جیسے یہ قاعدہ تو بالکل اپنی جگہ پر ہے کہ فاصبر بذات الدین، لیکن اگر اس کا یہ معنی ایک شخص سمجھے کہ بھائی میں ہر چیز کو اگنور کر دوں، سارے مسائل میں بعد میں دیکھ لوں گا، بس ایک مجھے اگر دیندار شخص مل رہا ہے، دیندار شخص مل رہی ہیں، تو بس میں اس رشتے کو چلاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی تو انکریج کیا نا کہ آپ جا کے ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ الگ معاملہ ہے، اسی طرح خواتین کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا. آپ کو اگر کسی کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کا فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے وہ آپ سے تھوڑا کم ہے، تو پہلے آپ اپنے آپ کو تو چیک کریں نا کہ کیا آپ اس ڈفرینس کے ساتھ رہ سکیں گے یا نہیں. اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں مجھے مسئلہ آتا ہے، مجھے جس دن جو ہے وہ فریش کھانا نہیں ملتا، یا مجھے جس دن جو ہے وہ باہر کے جو ہے وہ چیز نہیں ملتی، یا میرے کپڑوں میں اگر اس طرح کا ڈفرینس آتا ہے تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، پھر پہلے اپنی تربیت کریں، اپنی ٹریننگ کر لیں. جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گی تو خام خواہ میں اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال کے امتحان میں نہ ڈالیں. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ان کو شادی کی بات چل رہی تھی، تو ان کے فائنینشیل سٹیٹس میں بہت فرق تھا لڑکے اور لڑکی. لڑکے نے انکار کر دیا. لڑکے نے انکار کر دیا، حالانکہ دینداری تھی، سب کچھ تھا، اور پرپوزل بھی اس طرف سے آیا تھا لڑکی والوں کی طرف سے. تو لڑکے نے انکار کر دیا. سبحان اللہ، اللہ کی توفیق ہے. یہ جو سبب جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو جس وجہ سے انکار کر دیا، تو کچھ دنوں کے بعد لڑکی والوں نے پوچھا کہ آپ کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ انکار کا سبب کیا ہے. ممکن ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم اصلاح کر سکیں اپنی. تو اس نے یہ اللہ تعالیٰ نے جو سے بات سجائی، جو توفیق سے دی، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے فائنینشیل سٹیٹس میں اتنا فرق ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ممکن ہے کہ یہ ابھی جذباتی طور پر دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے اور دینداری کو صرف اس طرح فوکس کرتے ہوئے کہ یہ
داڑھی رکھے ہوئے ہیں, علم بھی ہے ان کو اور اچھی پریکٹسنگ مسلم نظر آتے ہیں, یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز پر غور ہی نہ کیا ہو کہ وہ آسانیوں میں پلی بڑی ہیں خاتون, اور یہ جو لڑکا ہے دیندار ہونے کے باوجود اس کی زندگی ذرا مشقتوں میں تھوڑی ان کے مقابلے میں ٹف گزری ہے. تو کہتے ہیں میں نے صرف اس لیے انکار کیا یہ نہ ہو کہ بعد میں ابھی تو 2-4-6 مہینے سال بڑا اچھا گزرے اور اس کے بعد پھر جب وہی بات ہے کہ باہر سے کچھ بھی نہیں آ رہا, وہی بات ہے کہ نہ گھومنے پھرنے کے بھائی اسباب ہی نہیں ہے, کہاں سے جائیں گے, تو پھر ان کو اب احساس ہو کہ میں نے دینداری کا انتخاب کر کے غلط کیا. یعنی یہاں سے شیخ ایک بڑی اہم بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو ایک طلاق کا ایک بڑا یعنی ایک بڑا سبب ہے وہ یہ کہ شادی کے وقت انتخاب جو ہم کرتے ہیں اور اس میں جو دینداری کو معیار بناتے ہیں بسا اوقات, اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, وہ صرف یہ ہے کہ داڑھی کو اور صرف نقاب کو بنا لیتے ہیں. بھئی اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ نقاب کیا ہوا ہے, کوئی لڑکی ہے جو نقاب کی ہوئی ہے, حجاب کرتی ہے اور کوئی دینی پروگرامات میں شرکت کرتی ہے, اور لڑکا جو ہے وہ داڑھی رکھا ہوا ہے اور جو بس نمازیں پڑھ رہا ہے, تو صرف اس کو دیکھ کے ہم اٹریکٹ ہو جائیں اور شادی کر لیں, اور ان کے آگے مستقبل کے گولز کیا ہیں, ان کی لائکس ڈس لائکس کیا ہیں, پریفرنسز کیا ہیں, کیا ان کی دینداری بس یہیں تک ہی ہے یا اس سے آگے بھی ان کے کوئی ایسپریشنز ہیں, تو اس کو بسا اوقات کلیئر نہیں کرتے. اور اسی میں پھر یہ دنیا داری بھی آ جاتی ہے کہ بھائی دیندار دیکھ کے آپ نے نقاب دیکھ کے تو شادی کر لی, لیکن اب ہو کیا رہا ہے شادی کے بعد وہ ڈیمانڈز آپ سے آ رہی ہیں کہ جی مجھے گھر الگ لے کے دیجئے, یا مجھے سال میں ایک دم انٹرنیشنل ٹور بھی کرائیے, اور یہ چیزیں مجھے اس طرح سے چاہیے. تو اس میں پھر اختلافات آتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ. دوسری طرف یہ بھی جو مسائل ہمارے سامنے ہیں یہ بھی ہے کہ دینداری دیکھ کر شادی کی گئی, یہاں تک کہ نماز روزہ وغیرہ سب چیزیں, علم بھی. بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہمارے دیندار بھائی ہیں وہ محنت مشقت کرنا اپنے لیے ویسے ہی ناجائز سمجھتے ہیں. گھر میں فارغ بیٹھ کے کھانے والے, یا پھر اپنی بیوی کے پیسوں پہ پلنے والے, نمازی ہیں پکے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بات چیت کرنے میں سب ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ سبحان اللہ. بات وہی ہے نا کہ اب یہ دیندار تو ہیں, یعنی نماز روزی کی حد تک تو دیندار ہیں, لیکن یہاں پر ایک مرد کو جو خودداری اسلام نے سکھائی ہے, بھائی مرد مردانگی کا نام ہے نا, مرد کا بچہ بنو, مرد کا بچہ بنو. کل بھی کسی کو کہہ رہے تھے قطر میں نے ان کو کچھ سال پہلے 2016-17 میں سنا, تو وہ ایک ہندو نے سوال کیا کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے اسلام میں اور ہماری تعلیمات یہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اسلام میں یہ لکھا ہوا تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا, اور اگر آپ کی کتب میں یہ لکھا ہوا تو پھر آپ میری بات مانو گے. وہ خاموش ہو گیا. بنو مرد کا بچہ بنو, مرد کا بچہ بنو. تو ہمارے ہاں مرد کا بچہ نہیں بنتا, مرد جو ہے نا وہ پھر اپنی مردانگی ہی چھوڑ دیتا ہے. بھائی جیسی تیسی کھلاؤ, محنت تو کرو یار, نکلو تو صحیح. چلیں آپ کو نکلنے کے بعد اتنا نہیں ملا, اللہ کی ایک تقسیم ہے, رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے, جیسے عقل کی, شعور کی, فہم کی تقسیم ہے, یہ بھی رزق ہے سب. اسی طرح سے آپ کے پاس کتنے میں پیسے آئیں گے اس کی بھی تقسیم ہے, بیوی کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نے بالکل ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے آپ بیٹھ لیے گھر میں, آپ کے اندر یا مجھے اتنی اچھی جاب ملے گی تو میں کروں گا, اس سے نیچے تو میں کر نہیں سکتا ہوں. بھائی یہ کون سی دینداری ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اب بادشاہ کے سٹیٹس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے بھائی, خلیفہ سے بڑھ کر اور کس کا سٹیٹس ہے, وہ اپنے کندھے پہ ڈالا اپنے کپڑوں کی گٹھری کو اور جا رہے ہیں بازار میں, بھائی محنت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ہمارے ہاں اللہ اوپر دیندار لوگوں میں, اب ہم پہلے یہ کہتے تھے, ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا یہ جو نظام تعلیم ہے نا, یہ بالکل ہمارے نوجوانوں کے لائق نہیں ہے, یہ تو بندے کو ناکارہ کرنے والا ہے. اس کا ایک سبب ہم یہ بیان کرتے تھے کہ جس نے بیچلرز کر لیا, ماسٹرز کر لیا, اب اس کو کوئی سوٹڈ بوٹڈ جاب ملے, اے سی ویسی لگا ہوا ہو, وہاں پہ جا کے آپ نے صبح جانا ہے, 2 بجے 3 بجے واپس آ جانا ہے, یہ بچہ یہ نوجوان جاب کرے گا. ورنہ اگر اس کو معلوم ہو کہ مجھے یہ جاب نہیں مل رہی, میں کوئی چاول واول بیچ لوں, میں کوئی کسی جگہ پہ ملازمت کر لوں, نہیں, شان کے خلاف ہے. اور یہی باتیں ہمارے دیندار, ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے, ہمارے علم حاصل کیے ہوئے, ہمارے وفاق کیا ہوا, ماسٹرز کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں, ان کا بھی یہی حال ہے. تو آپ کی مردانگی بھائی کہاں پہ گئی؟ آپ نے اس کو پالنا ہے, قوام آپ ایسے تھوڑی بنو گے, ڈیسیجن آپ کیسے لو گے آپ جب کما کے نہیں دو گے. تو اس لیے شیخ یہ جو دنیا داری کی بات ہے نا, ہم نے سوال جو کیا تھا کہ کیا دینداری میں صرف دینداری میں کیا دنیا کو دیکھنا ہی نہیں, ہم
کہ پہلی یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دینداری اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس دنیا میں ہی تو دینداری ہم نے کرنی ہے. یہ کوئی الگ کوئی اسپیس نہیں ہے. دنیا الگ ہوگی اور دین الگ ہو گیا. یہ دنیا ہے, اس کے اندر ہم بھیجے گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دینداری شو کرنی ہے. تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں فائنینشیل ایشوز وغیرہ اور کفر وغیرہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے لیے شیخ جیسے ظاہر سی بات ہے جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو سامنے آپ یہ ساری چیزیں اس وقت تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ ماڈلز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ سوالات وغیرہ کر لیتے ہیں, لیکن اس شخص کے بارے میں کن سے پوچھنا ہے اس کا بھی انتخاب جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ ظاہری اعتبار سے ایک شخص کو اتنا ڈیٹیل میں جانتا بھی نہیں ہے اور آپ بس اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کیسا, وہ بتا دیتا ہے بھائی جتنا میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اچھا ہے, خوش خرم ہے, اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, لیکن بھائی وہ اس کے معاملات کیسے ہیں. اور کبھی کبھار لوگ چھپاتے بھی ہیں, خاص کر کہ ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ خاص کر اگر کسی طرح کی کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے نا تو لوگ بتانے سے گھبراتے ہیں کہ یار کہیں ان کو یہ پتہ چل گیا تو اس بنیاد پہ یہ رشتہ نہیں منع کر دیں گے. حالانکہ واضح جو حدیث ہے کہ ایک عورت بعد میں جب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ فلاں بیماری ہے تو منع کر دیا گیا نا. تو بھائی اگر کوئی عیب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے تو یا تو پہلے آپ کام کر لیں, ورنہ کم از کم سامنے والے کو بتا دیں. نکاح سے پہلے دیکھنے کیا ایک حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہی نا, وہ صحابی سے کہا تھا کہ ان کو دیکھ لیا کرو انصار کی آنکھوں میں نا کچھ ہوتا ہے, یعنی کچھ تھوڑی سی پرابلم کبھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس بھی کی جا سکتی ہیں, دیکھی بھی جا سکتی ہیں. اور اس موقع پر غیبت کو جائز, جو شکلاً غیبت بن رہی ہوتی ہے اس کو جائز قرار دیا گیا. مجھ سے پوچھا گیا ایک بھائی کے بارے میں ان کے بارے میں جانتا ہوں, ان کا ایسا عیب جو شادی کے موقع پر بیان کیا جانا چاہیے, اگر میں یہاں پر وہ عیب بیان نہیں کروں گا, اور یہ عیب بیان کرنا غیبت ہوگی, اگر میں یہاں یہ غیبت نہیں کروں گا تو میں مجرم ہوں, میں کچھ چھپا رہا ہوں اس کے بارے میں. اتنا زیادہ اوپن اسلام نے اس کے بارے میں کیا. تو جب ہم اس طرح کی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور جب چھپاتے ہیں, آپ کی دینداری تو اسی وقت آپ نے دینداری کے خلاف آپ نے کر دیا. جب آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں جو اس میں ایسا کوئی پرابلم ہے, کوئی میڈیکل اگر پرابلم ہے, کوئی سائیکولوجیکل اگر کوئی پرابلم ہے, آپ نے نہیں بتایا تو آپ نے بے دینی تو کر لی. اور آپ نے خود اپنے بچے کو جو ہے وہ آگے مسائل کے لیے اور پیش کر دیا. جب آپ کو گھر میں ان ایشوز کی وجہ سے آپس میں ڈیل کرنے میں پرابلم آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے مثال کے طور پہ ہمارا بیٹا غصے کا بہت تیز ہے, اور آپ کو گھر میں یہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے, اب آپ نے کسی اور کی بیٹی کو لا کے اس کے ساتھ آپ نے چھوڑ دیا. یہ خطبہ نکاح ہے نا, خطبہ نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے, خطبہ مسنونہ جس کو کہتے ہیں یا خطبہ الحاجہ کہتے ہیں. اس میں 4 آیات پڑھی جاتی ہیں. سورۃ الاحزاب کی 2 آیات ہیں, ان میں سے آیت نمبر 70 اور 71. جب کبھی نکاح کا خطبہ کا ایسا موقع ملتا ہے تو اس پر ہر صورت میں بات ضرور کرتا ہوں کہ گھروں کے آباد رہنے میں اور گھروں کے برباد ہونے میں اس آیت پر عمل کرنا یا نہ کرنا اس بہت بڑا ایک بنیادی ایک سبب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. نکاح کے موقع پر ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا, اس موقع پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی بات سیدھی کرنی. یہاں جب ابتدا سے ہی بات خراب ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں بتاتے ہی ہیں لڑکے کے بارے میں فیکٹری ہے, فلاں ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور اب تو ہمارے یہاں ہمارا جو پورا ایک بیلٹ بنتی ہے نا, اسلام آباد اور اس کے بعد یہ سہاوا, مندرا اور آگے جہلم وغیرہ گجرات تک, یہاں کے لوگوں میں نا پہلے یہ تھا, بہت کم ہو گیا. لوگ دڑا اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں صرف یہ دیکھتے تھے بچہ باہر ہے, لڑکا باہر ہے, لڑکا باہر ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, یورپ میں ہوتا ہے, فلاں. ان ایسے والدین کے ساتھ, ایسی ہماری بہنوں کے ساتھ اتنے دھوکے ہوئے کہ ان کو واقعی استعمال کیا گیا, اپنی خواہش کو پورا کیا گیا, اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں لڑکا کہاں گیا. اگر پتہ چلا یار وہ شراب بھی پی رہا ہے, زانی ہے, بدکار ہے, ہر سال 2 سال کے بعد اسی طرح سے شادی کرتا ہے. لوگ اس کا مال دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا باہر سے آیا ہوا ہے, تھوڑا سا ڈالرز وہ کما رہا ہے, یورو کما رہا ہے, تھوڑے تو سٹیزنشپ مل جائے گی. تو اپنی بیٹیوں کو اس کی وہ چڑھا دیتے ہیں اس گلی میں کہ وہ اس طرح سے کر لیں. تو شادی کے موقع پر یہ جو قولاً سدیدہ والی بات ہے, یہ سبحان اللہ یہ واضح طور پر کرنی چاہیے. اور واضح طور پر کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی واضح بتائیں کہ بھائی میرا یہ سورس آف انکم ہے, میں یہ کرتا ہوں. کسی نے اس بارے میں وہ بڑا لطیفہ بھی مشہور ہے, اور یہ اس طرح کی باتیں حقیقی معلوم ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ لڑکا کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے بایو گیسز کا اس کا کام ہے. انہوں نے کہہ تو دیا, لڑکی والے نے بھی کہا کہ اچھا بایو گیسز کا, یہ بایو گیسز کا اپنے ریجن میں اونلی سپلائر ہے.
ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ انگلش کے 2-4 لفظ اب اگر ہم فٹ کر لیں نا اپنے منہ میں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے یار بندہ پڑھا لکھا ہے. انہوں نے تحقیق نہیں کی, انہوں نے کہا کہ یار بایو گیسز کا اونلی سپلائر اپنے ریجن میں, بس جی شادی کرنے کے بعد میں پتہ چلا وہ گوبر کا کام کرتا تھا, بھینسوں کا گوبر اٹھاتا تھا وہ دیتا تھا. میں نے تو ٹھیک کہا تھا, تو اب ٹھیک تو اس نے کہا تھا لیکن اس نے واضح نہیں کہا تھا. قول سدید نہیں ہے یہ, قول سدید یہ ہے کہ بھائی آپ بات بالکل ٹھیک سے رکھو. ایک بزرگوں کا میرے سامنے واقعہ, اللہ ان کو جزائے خیر دیں, ان کو برکت دیں. انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے داماد سے کہا کہ میری بیٹی کا یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے, میں آپ کو بتا دوں, فلاں موقع پر یہ گری تھی, اس کی کمر میں چوٹ آئی تھی, تو اس میں کبھی کبھی بہت شدید پین ہوتا ہے کمر کے, اس کی وجہ سے تو یہ پرابلم ہے. سبحان اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دیں. کتنی بہترین بات ہے. ان کو معلوم تھا کہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جواب ہو جائے, تو یہ بتانا چاہیے. لڑکے میں اگر کوئی پرابلم ہے والدین کو بتانا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے اگر لڑکی میں ایسا کوئی میڈیکل یا سائیکولوجیکل ایشو ہے تو وہ بھی بتانا چاہیے. اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بتا کے جو ہے اپنی بیٹی کو مطلب دیکھیں اللہ نے جو رزق دینا ہے وہ آنا ہے, لیکن اس طرح وضاحت سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں انسان کو دھوکہ محسوس نہیں ہوتا. دیکھیں نا, بعد میں اگر ایک شخص کو پتہ چلے, چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو, کہ یار یہ ایشو تھا, مجھے بتایا جا سکتا تھا لیکن نہیں بتایا, اب اس بات کو بھولنا جو ہے نا, میں پہلے ایکسیپٹ کر لیتا, پہلے بتا دیتے اتنے, چاہے وہ ایشو اتنا بڑا نہ ہو, لیکن بس یہ بات کہ آپ لوگوں نے پہلے دھوکہ, اور کتنے ہی رشتے ہیں وہ اس بنیاد پہ جو ہے اٹکے رہتے ہیں. جی شیخ, ایک چیز نا یہاں پہ بہت اہم ہے, بہت زیادہ سینسیٹیو اسی معاملے میں نا, کہ آپ کو بتا دینا چاہیے. ہماری کچھ بھائی اور خاص طور پہ بہنیں, زیادہ تر یعنی 90% ان سے یہ غلطی ہوتی ہے, اور کچھ بھائیوں سے بھی ہوتی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ غیر ضروری باتیں بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے اگر کوئی غلطی کسی سے ہوئی وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کامن کوشچن ہے نا کہ بھئی میرا اگر پہلے کسی خاتون کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر تھا یا کوئی رشتہ تھا اور وہ ختم ہو گیا, یا جو بھی کچھ غلط معاملات تھے ماضی کے, تو سوال یہ آتا ہے کیا یہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو بتا دوں؟ سوال ہوتا ہے. تو یہ ویسی جائز نہیں, یعنی شوہر آپ کا نام بھی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی, کل امتی معافن الا المجاہرین, کہ میری ساری امت کو معافی مل جائے گی, درگزر ان سے کر دیا جائے گا, وہاں سے ان کو جو ظاہر کرنے والے ہیں. پوچھا گیا کون, تو فرمایا وہ جو اپنے گناہ کو ظاہر کرنے والے ہیں. تو یہ شوہر اور بیوی کا آپس میں اپنی پرانے گناہ ایک دوسرے پہ ظاہر کرنا حرام ہے, حرام. اور شیخ اس میں ایک اور مسئلہ, ایک تو یہ نا شادی سے پہلے, اور یہ بھی طلاق کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل, ایک مسئلہ شادی کے بعد ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار آپ کا بتائیں جو ہے نا شادی سے پہلے کچھ رہا ہے بھائی کیا. اب آپ سوچیں نا کہ آپ سوال کر رہے ہیں, اس کے پاسبل جوابات ہوتے ہیں نا کہ یہ جواب آ سکتا ہے. آپ پہلے سے امیجن کر لو نا, اگر یہ جواب آئے گا تو آپ کیا کر لو گے. آپ خام میں اپنا آپ کو ایک ایسی جو ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, وہی قاعدہ اپلائی کریں اور ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی پوچھا بھی نہیں جاتا. پھر بھی ویسے وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آپس میں نا ریلیشن ٹرسٹ کی بنیاد سے ہونا چاہیے. بالکل, ہم چونکہ لباس ہیں تو ہم ہر چیز ہی جو ہے نا وہ. اور اکثر یہ سننے میں آیا کہ شادی کی پہلی رات یا پہلے ہفتے میں لڑکی نے اپنے پرانے افیئر کے بارے میں شوہر کو بتایا, اور وہ اسی 1-2 دن بعد جو رشتہ ختم ہو گیا کہ جی یہ کیا چیز آئی ہے میرے سامنے. اور ایک چیز نا اس میں دونوں طرف بھی غلطی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ لڑکی یا لڑکا جو ماضی کا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے وہ نہ ڈسکلوز کرے, اور اگر کبھی پتہ چل جائے لڑکی کو یعنی بیوی کو یا شوہر کو, تو اس میں بھی تھوڑا سا بردباری اور تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہ سمجھتے ہوئے کہ سامنے والا شخص بھی انسان ہے, اس سے ماضی میں غلطی ہو گئی, وہ اس سے تائب ہے. اپنی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں جو قرآن کی آیت ہے, اس کو سر پہ نہ سوار کر لیں. فلیعفوا ولیصفحوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اپنے اتنے گناہ لے کے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں, ہمارے گناہوں کے بارے میں کسی کو پتہ چلے تو ہماری کیا حالت ہوگی. تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی, کسی نے شیئر کر دی بات پہ, اب تو چھوڑ دیا ہے نا, تو معاف کرنا سیکھے انشاءاللہ. بلکہ یہ تو اگر کسی نے کوئی غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لی تو اللہ کا محبوب, اللہ اکبر, اور اللہ کے محبوب کو اگر آپ تان و تشریح کا نشانہ بناؤ, یہ تو کبیرہ گناہ ہے. یعنی پہلے تو یہ غلطی ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسی برائیاں اور اس طرح کی چیزیں شوہر اور بیوی کے درمیان اس کو ڈسکس کرنا, ویسے لغویات میں ہے. لیکن اگر کسی نے, شوہر نے بتا دیا کہ میں پہلے ایسا تھا, میرے اندر یہ ایپ تھا اور اب میں نے چھوڑ دیا ہے, بیوی نے کچھ ایسا بتا دیا, غلطی ہو گئی اس سے, تو جس چیز سے توبہ کر لی کہ بھائی اللہ کا یہ محبوب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو گناہ نہیں ہے, اور ہم اس کو گھسیٹتے ہیں. اور واقعی اس پہ بھی کچھ طلاقیں اس وجہ سے بھی ہوئی ہیں. جی کہ جی ماضی کی چیزوں کو چھال اچھال کے اب وہ مزید پوچھیں گے, ہاں بھائی کتنی دفعہ گئے تھے. اچھا, پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں,
پھر یہی جو شیئر کی ہوئی معلومات ہیں یہ بعد میں دشمنی کا سبب بنتی ہے اور سیپریشن کا سبب. اور پھر کنٹینیوسلی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے, پہلے کی تھی تو اب بھی کر سکتے ہو, مجھے کیسے بھروسہ بھی کر سکتے ہو, کیا بھروسہ ہے میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال شیخ ایک اور چیز وہ بڑی اہم ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کے فقدان میں نا شوہر بیوی میں کمپرومائز جو ایک شادی کا ایک بڑا اہم جز ہے اس کی بڑی کمی دیکھنے میں ملے, یعنی صبر اور عدم برداشت, یعنی صبر کی کمی اور برداشت کی کمی, یہ بہت بڑا ایک سبب بن رہی ہے ہمارے یہاں کے طلاقوں کی شرح بڑھنے میں. اس حوالے سے آپ کیا شیخ؟ اس میں بھی بالکل یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے, بلکہ ہر طلاق کے پیچھے یہ جو اسباب کامن نظر آتے ہیں نا ان میں سے یہ عدم برداشت اور صبر کا نہ ہونا یہ بھی ایک سبب ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ حکیم تھے, دنیا میں آپ سے بڑھ کر تو کوئی حکیم نہیں ہو سکتا. دانائی کا وہ بلند مقام و مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا جو کسی کو عطا نہیں کیا. آپ جو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس میں آخری جو نصیحتیں تھیں ان میں ایک نصیحت خواتین سے متعلق بھی تھی, استوصوا بالنساء خیرا, بے خواتین کے سلسلے میں خیر کی وصیت کو قبول کر لو. اب خواتین کے سلسلے میں خیر کی نصیحت کو آپ نے, یہ جو حدیث ہے, حدیث صحیح بخاری میں یہ ہے, یہ مکمل حدیث میں یہ ہے کہ کبھی ایسی کوئی کمی کوتاہی ان میں دیکھ لو تو ان کی اچھی بات اس کو سامنے ذہن میں رکھ کے اس سے جتنا ہو سکتا ہے اگنور کرو. اصل میں مرد جو ہے نا, مرد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو اس برے طریقے سے استعمال کرے کہ جیسے یہ اس کا یہ دوسروں کو اس کی شخصیت سے یہ سمجھ آ رہی ہو کہ بس اس نے تو فیصلہ کرنا ہے اور کسی کی بات نہیں سننی اور بس خلاص, کسی کی نہیں سنتا بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کمپرومائزنگ کہا ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو واقعی ہی گناہ پہ کمپرومائز نہ ہو, بے حیائی پہ کمپرومائز کرنا نہ ہو, اپنی خودداری پہ وہ نہ کرے, لیکن جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو خاتون کی ایک کبھی فطرت ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے, درگزر سے کام لینا چاہیے, اسے معاف کرنا چاہیے, بار بار تربیت کرتے رہنا چاہیے, معافی تلافی کا معاملہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر بیوی نے دیکھا, اب بیویاں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. طلاق کا مطالبہ کب کرتی ہیں؟ اللہ اکبر, یعنی لوگوں کو اللہ کے بارے میں غیرت نہیں آتی, دین کے بارے میں غیرت نہیں آتی, جب اپنی ذات میں معاملہ آتے تو غیرت آ جاتی. مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, شادی چل رہی ہے, بالکل نماز نہیں پڑھ رہا, شادی چل رہی ہے. اچھا وہ آگے چل کے کچھ سال شادی چلی, بچے بھی ہو گئے. اب اس کا کسی جگہ پر کسی خاتون سے افیئر شروع ہو گیا. اب خاتون کہتی کہ مجھے طلاق دو, میں نے تم سے رہنا ہی نہیں. نماز میں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا جو اللہ کا حق ہے. اور اس معاملے میں جو اپنے پہ بات آئی تو تب, اور کچھ ایسی ہیں خواتین اللہ ان کو ہدایت دیں, اپنے کو دیندار بھی کہتی ہیں, اور پتہ نہیں اللہ کے سامنے کیسے سامنا کریں گی اور کیسے جواب دیں گی. وہ اپنے شوہروں کے بارے میں ان کو سب سے بڑا جرم یہ لگتا ہے کہ اگر میرے شوہر نے, بلکہ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں نام نہاد دیندار, ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے شوہر کا کہیں افیئر چل رہا ہے اور برائی بے حیائی میں ملوث ہے, لیکن وہ اگنور کرتی ہیں کہ یہ کرتا رہے, شادی کا نام لے. اور کئی خواتین ایسی ہیں جو صرف اس وجہ سے اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہیں کہ انہوں نے شادی کا نام لے لیا, صرف نام لیا, شادی کا نام لیا, وہ الگ ہونے کی انہوں نے کوشش, اگرچہ کئی سالوں سے وہ افیئر چل رہا تھا اور وہ ان کے سامنے ہے. اچھا ہاں, یہ ان کے سامنے ہے, وہ اس کو اگنور کرتی ہیں. ایک خاتون کا واقعہ, انہوں نے زندگی گزاری ہے, زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا اور سوال میں وہ رو رہی تھی. یہ کچھ 2-4 رمضان پہلے کی بات ہے, رمضان میں ان کا آیا. وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے آپ سے نا گھن اب آ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں رہی میں کیا کروں, میں نے زندگی کیسے گزاری. ایشو کیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی بدکاری اور زنا کو میرے سامنے وہ کرتا تھا اور حرام اس کے تعلقات تھے اور میں اس کو برداشت کرتی. میں نے زندگی ایسے 30 سال, پتہ نہیں کتنے سال اس نے کہا گزار دی. یعنی مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہو چکی ہے, میرے شوہر نے جو اس کا گناہ تو گناہ تھا, میں نے اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کیا. تو اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو گالی دے دی, اس کے والدین کو گالی دے دی, میں نے اب نہیں رہنا. اس سے پہلے وہ حرام کما رہا تھا, وہ ربا اور سود کا کام میں ملوث تھا, کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے گالی دی, مجھے تھپڑ مارا, مجھے یہ کیا, اب میں نے نہیں ساتھ رہنا.
ٹھیک ہے یہ بھی اسباب ہیں, اگر یہ سبب آپ کا میرے والدین کو کچھ بول دیا. ہاں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دینداری پہ کوئی حرف آتا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اسٹینڈرڈز چینج ہو گئے, اسٹینڈرڈ بالکل چینج ہوتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اسوہ ہمارے شیخ, اگر آپ اجازت دیں میں اس میں ایک بات ایڈ کروں, اگر وہ اپنے والدین سے بھی برا کر رہا ہوگا نا تب بھی محسوس نہیں ہوگا. جی جی جی, ہسبینڈ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر رہا, اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا, ان کو گھر سے نکال رہا ہوگا, تب نہیں محسوس ہوگا. لیکن اگر میرے والدین کو ذرا سا کچھ کہہ دیا تو جو ہے پھر یہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کبھی اپنی پرسنل اس پہ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ نے غصہ کہاں پہ شو کیا؟ جہاں پہ اللہ کی حدود کا معاملہ ہو اور دین کا معاملہ ہو. کتنی بڑی بڑی چیزیں آپ نے اگنور کر دی لوگوں کی. کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میں ماروں گا, لے لو بدلا. ایک شخص نے, اب دیکھیں میں کبھی کبھی ہم سوچتا ہوں کہ یار اگر ہم اپنے آپ کو اس پہ رکھیں اس جگہ پر تو ہمارا تو ہم تو کہیں گے ایسے کی تیسے کسی کی. ایک غزوہ میں اور اب جہاد کے سفر میں ہیں, آپ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں گردنیں کٹتی ہیں, اس میں معاملات یہ ہیں. ایک شخص نے آپ کے گلے پہ کندھے پہ ایسے چادر کو رکھا اور زور سے کھینچ دیا, تو آپ کے یہاں پہ سبحان اللہ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ زخم آ گیا. اور آپ نے کیا کیا؟ ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی کچھ دیجیے, مال کی کمی ہے. ایک بدو فابتسم, آپ مسکرائے اور ان کو دے دیا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل جو زندگی, اور آپ کی ذات کے لیے اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو آپ درگزر کرتے. دوسری طرف آپ کی سب سے محبوب بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے صرف اتنا کہا حسبکی من صفیہ کذا و کذا. واضح طور پر کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے, یہ صحیح بخاری میں حدیث. انہوں نے یہ کہا کہ صفیہ کا آپ ذکر کرتے ہیں تو ان کا تو ایسے ایسے یعنی قد چھوٹا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ انکی قلتی کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجته. آپ نے ایسی بات کہی ہے اگر اس کو دریا میں ملا دیا جائے تو پورے دریا کو کڑوا کر کے رکھ دے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آپ نے کیا کہا؟ یہ بھی صحیح بخاری میں, یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ. جب انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ آپ یا ابن سودا, کالی خاتون کے بیٹے, ہم نے ابھی تک آپ میں جاہلیت. تو ہمیں دینداری میں جتنی بھی مخالفت شوہر کر رہا ہو بیوی کر رہی ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب ہماری ذات پہ بات آئے گی تو تب شوہر بھی کہتا ہے میں نے نہیں رہنا, بیوی بھی کہتی ہے میں نے نہیں رہنا. تو یہ بھی اگین وہی عدم برداشت اور صبر کی کمی, یعنی علم نہ ہونا یا تربیت کے فقدان کا ایک سبب, ایک چیز, ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ان کو شوہر کو نہیں پتا اور بیوی کو نہیں پتا کہ مجھے کس بات کو برداشت کرنا ہے اور کون سی بات ہے جو قابل برداشت ہی نہیں ہے. بھئی اگر آپ کا شوہر آپ کی بیوی نماز سرے سے پڑھ ہی نہیں رہے, سرے سے پڑھ نہیں رہے, آپ کا ان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے. تب تک آپ رہو گے جب آپ پوری طرح سے حجت تمام نہیں کر دیتے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ نماز کا یہ معاملہ ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ کسی مصر کی خاتون نے سوال کیا کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے, انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھائیں, ان کو دلائل دکھائیں, بتائیں, پھر کسی اپنے فیملی میں سے کسی کے ذریعے سے سمجھائیں, پھر کسی عالم کے ذریعے سے سمجھائیں. پوری طرح سے جب حجت تمام ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھنا شروع نہ کرے تو پھر آپ کا اس کے ساتھ رہنا جائز ہی نہیں ہے. ہم یہ برداشت کرتے رہتے ہیں. ابھی حال میں ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں ایک نکاح تھا, غالباً آپ لوگ نے بھی دیکھی ہوگی. اس میں ایک عورت نے شادی کی نکاح کی شرط یہ رکھی کہ میرا جو شوہر ہے نا وہ 5 وقتہ نماز پڑھے گا, اور کبھی اگر میرے سے بھی کوئی کمی ہوئی تو مجھے بھی ٹوکے گا اور مجھے بھی پابند کرے گا. اگر وہ یہ شرط مانتا ہے تو پھر میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں, ورنہ میں نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں. تو یہ ایک بنیاد ہے ہمارے یہاں ایک دینداری کی کہ بھئی کم از کم اللہ کے حقوق تو ہم یہاں ادا پہ بھی کریں. دینداروں میں نا جو نام نہاد دیندار ہیں ہم لوگ, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں, ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شادی کے معاملے میں یہ کیسا سوال ہے کہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ بھئی آپ نے مطلب کیا آپ کا کیا کرنا ہے؟ یعنی اب شادی کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے لڑکی کے بہن بھائیوں کو بھی کھلانا ہے ساتھ, یا لڑکی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی اس لڑکے سے کرنی ہے نا, بہن بھائیوں کا سوال کہاں سے آ گیا بھائی؟ اسی طرح وہ جو ہمارے یہاں یہ ایک عجیب چیز چل پڑی ہے, تنگ نظری اور ایک عجیب سی شح ہے. یہ کسی سے اگر آپ یہ کہیں کہ میں گھر رینٹ پہ رہنا چاہتا ہوں, کہتے کتنے افراد ہیں؟ بھائی آپ نے کھلانا ہے ان کو, یا آپ بتاؤ کہ میرا گھر جو ہے نا بڑا کمزور ہے, وہ اتنے لوگوں کا
وزن برداشت نہیں کر سکتا, اپنے اپر پورشن پہ رہنا ہے, تو مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ کے بچے زیادہ ہو تو گر جائیں گے. گھر نہیں دیتے لوگ, اور یہی شادی میں سوال ہو رہا ہے. لیکن شیخ میں اس کو اتنا وہ اس لیے بھی ہوتا ہے نا, جب وہ باقی بہن بھائی ہیں اور غیر شادی شدہ ہوں گے, شادی ہوں گی تو ان کو تحفے دینے پڑیں گے, ان کو اس سونا کے دینا علاوہ پڑے گا. نہیں, لیکن ویسے ٹھیک ہے یہ والا, اگر کسی کی نیت یہ ہے تو ایک الگ بات ہے کہ, لیکن مثلاً مثال کے طور پہ جیسے ایک معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تزوجوا الودود الولود, تو یہ ولود کا ایک اظہار اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی ان کے آپس میں کتنے بھائی بہن ہیں, تو ایک سے بھی دوسرا ہے ایک جو اس نیت سے تو بہت اچھا ہے. ایک اور معاملہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلی اولاد ہے, سب سے چھوٹا ہے, درمیانہ ہے یا اکلوتا ہے, اس اعتبار سے بھی اس کی نفسیات پہ بڑا اثر آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو عام طور پہ جو ہے پلا بڑھایا ہوگا, اس کے کیا معاملات ہوں گے. تو اگر اس میں خیر میں سمجھ رہا ہوں یہ چیزیں بھی بعض اوقات دینی چاہیے, دیکھنی چاہیے اگر پازیٹیو, اگر اس اعتبار سے دیکھیں. اگر شیخ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے کہ اگر اس اعتبار سے کہ بھائی کہ خام خواہ کی وہ ہے, یا آپ نے جیسے ذکر کیا کہ تحفے دینے پڑیں گے وغیرہ, یہ تو پھر ایک الگ ہی معاملہ ہے. شیخ یہ جو آپ نے کہا نا کسی بھی چیز میں ان چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے. عمومی طور پر جو ذہن ایک پایا جاتا ہے, ایسی پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی. اگر تو آپ نے اس چیز کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کتنے بہن بھائی ہیں کہ پتہ چل جائے اسٹیٹس کا, اور پھر آپ اس کو رکاوٹ نہ بنائیں, اچھا یار یہ اتنے بہن بھائی ہیں پھر تو یہ اور یہ مسئلہ ہوگا, یہ پھر اگین دینداری نہیں ہے. نہیں, اگر کوئی 7 بہنوں کا اکلوتا سب سے چھوٹا بھائی ہو تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو تو سے تو کرنی چاہیے نا, کرنی چاہیے, لاڈ پیار میں پلا پڑا ہے, بگڑنے کی اور لیکن پھر شادی کے بعد پھر اتنی بہنوں کے یہاں پہ اس کے جو اصل میں یہ ہوتا ہے یار اتنے ہم سے تعلقات نبھائے نہیں جاتے. یار آپ اسلام پر ہو تو آپ کا تو گھر پہ آئیں گے, جتنے زیادہ لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوگا آپ سے خیر پھیلے گی. ہمارا جب خیر پھیلانا مقصود نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بھی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں, آپ کے اسباب بڑھتے ہیں نا, افراد بڑھتے ہیں تو اسباب بڑھتے ہیں. آپ ایک سے مشورہ کر رہے ہو, آپ ایک سے زیادہ سے مشورہ کرو گے, مختلف لوگوں کے مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹس اور اسکلز دیے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہو, اور کئی اس کے علاوہ فوائد ہیں. اور دین کی بنیادی چیز کے دیکھیں روح کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی چیزیں جو دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ بچے ہوں. وہ زیادہ بچوں میں کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی, بچے زیادہ ہیں. اچھا شیخ, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک طلاق کی ایک بہت بڑی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے عدم برداشت کا, یعنی عدم برداشت کا نہ ہونا اور صبر کا نہ ہونا. یہ چیز بھی ہمیں تھوڑا سا ایک تربیت میں اور شادی کی تیاری میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے شادی کے شروع کے 6 مہینے ہوتے ہیں یا سال بھر ہوتے ہیں, اگر اچھے ہوا عموماً اچھے ہی ہوتے ہیں, تو بقیہ زندگی بالکل ویسی نہیں ہوتی. جب 2 لوگ آپس میں زندگی گزارتے ہیں تو یہ نیچرل سی بات ہے, ایک سے دوسرا بندہ, ایک بھائی دوسرا بھائی بالکل ڈٹو کاپی نہیں ہوتے, ان میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو ایک میاں اور بیوی, شوہر بیوی میں بھی کچھ نہ کچھ پرسنالٹی ڈفرینسز ہوں گے, اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اختلافات بھی ہوں گے. کسی میں کچھ اچھائیاں ہوں گی, کسی میں کچھ برائیاں ہوں گی, اور اسی طرح شوہر بیوی دونوں میں ہوگا. تو ایک چیز عدم برداشت میں یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ایک تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور کل کو کوئی اختلاف ہو جائے اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے, اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, اس کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. یہ جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہے نا, اور اس میں بڑا اچھا میں نے غالباً کسی سلف کا پڑھا تھا, وہ تو ویسے عموماً قاعدہ ہی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی ہے, نہیں کہ بہت اچھی ہے, تو نہیں کہ کوئی ٹپ بتا دیجیے. تو نہیں کہا کہ اس کی ایک بہت بنیادی ٹپ ہے, وہ یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہماری گاڑی بہترین طریقے سے چل رہی ہے. تو اس بات میں اتنی گہرائی ہے کہ سب سے پہلی بات بھائی غصہ کس بات پہ آئے گا, کوئی ناگوار چیز لگے آپ کو, اور ہوگا ایسے, نمبر 1. نمبر 2, اس ناگواری اور اختلافی بات پہ غصہ بھی آ سکتا ہے. انسان ہے, انسان میں ایموشنز ہوتے ہیں, یہ غصہ ایک ایموشن ہی ہے, تو غصہ بھی آ سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے کسی بات پہ, تو اس کو اپنی ناک کا اور انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. صحیح ہے, برداشت کے سلسلے میں جیسے آپ نے کہا نا کہ اس سلسلے میں بھی ہماری پوری تربیت کی ضرورت ہے. جی, کیا چیز برداشت کرنی اور کیا برداشت نہیں کرنی. ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں نا, ان میں عدم برداشت کس چیز میں ہو رہا تھا پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے
جو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں اس کا تعلق میری پسند ناپسند سے ہے یا اسلام کی پسند اور ناپسند سے. ہوتا یہ کہ عدم برداشت وہاں پہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو ذاتی پسند اور ناپسند پہ ہوتی ہے, اور جس میں انسان کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو صبر کے ساتھ آگے لے کر چلے اور اپنا گھر بچانے کی کوشش کرے. طلاق تک معاملہ نہیں پہنچنا چاہیے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. یہ دونوں طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں. لڑکے کی طرف سے یہ آیا کہ میری بیوی فلاں جگہ پہ جاب کرتی ہے اور وہاں پہ ان کا مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اور جو مجھے اچھا نہیں لگتا. اور لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہے کہ میرے جو شوہر ہیں, اور یہ دوبارہ وہی نام نہاد دیندار اور ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ غیر محرم سے بات کرتے ہیں اور نامناسب باتیں ہوتی ہیں. اچھا, جب اس کو کھنگالا جاتا ہے نا, کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں ایسے کچھ آئے کہ ہم اپنے شوہر سے نہ طلاق لینا چاہتی ہیں, اور کچھ ایسے کیسز بھی آئے کہ جن میں پرسنلی جانتا تھا ان کو, جو احباب ہیں ہمارے, تو ان کو دیندار ہم نے عام زندگی میں دیندار پایا. اللہ تعالیٰ رحم کریں, اللہ ہم سب کے عیوب پہ پردہ رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بڑی نعمت ہے. خواتین بھی, شوہر اور بیوی بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, لباس ان کو رہنا چاہیے. تو دونوں کو ایک دوسرے کے اس طرح کے جو عیب ہیں جو برداشت کیے جا سکتے ہیں وہ ڈسکلوز نہ کریں تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے, یہ بد نظری کرتے ہیں اور گفتگو غیر محرم سے کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کس حد تک. یہ دونوں کی بات ہے, الگ الگ ڈفرینٹ کیسز میں. میں نے لڑکے کی طرف سے بات آئی ان سے پوچھا, لڑکی کی طرف سے بات آئی ان سے پوچھا کس حد تک. تو انہوں نے بتایا کہ اس حد تک, یعنی آتی ہے ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیز. اچھا, دوسری طرف میں پھر پوچھتا ہوں کہ ان کا باقی دینی سٹیٹس کیسا ہے, نماز پڑھتے ہیں؟ جی نماز 5 وقت کے حلال وہ کرتے ہیں. ان کا دیکھیں سبب تو آپ کے پاس یہ ہے, ان کا یہ کرنا جائز نہیں, قطعاً جائز نہیں. لیکن اگر آپ اصلاح کی کرتے ہوئے باقی اتنی ساری ان میں خوبیاں ہیں, فرائض کو وہ پورا کر رہے ہیں, اور یہ ان میں اگر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو آپ اصلاح کرتے کرتے اپنے آپ کو اس پہ تھوڑا سا مستقل مزاجی سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں, ہر اعتبار سے دعا بھی کریں اور سلسلے اس طرح سے بھی کریں. تو اگر معاملہ اس سے آگے برائی اور بدکاری تک پہنچا ہوا ہے, جیسے ایک بہن نے اس طرح کہا کہ میرے شوہر جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں, تو میں طلاق لینا چاہ رہی ہوں, میں گناہ گار تو نہیں ہو جاؤں گی. تو میں نے کہا کہ کس حد تک ان کی یہ بات ہے. تو انہوں نے سبحان اللہ کچھ چیزیں بھی مجھے بھجوائیں. وہ واقعی پوری طرح سے بدکار آدمی تھا, اللہ رحم کر. مجھے نہیں پتا وہ کون تھے, لیکن وہ جو چیزیں, تو اس خاتون نے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اتنے سارا برداشت کیا, میں نے فلاں موقع پہ پکڑا, فلاں پہ پکڑا, نصیحت کی, سب کچھ کیا, اور کہا کہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے, حرام کام ہے, زنا ہے, بدکاری ہے. پھر بھی میں رہی, اور اب ہماری ایک بچہ ہے یا بچی ہے ہماری ایک, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چند دن پہلے کہ ان کی یہ چیزیں ہیں جو میرے سامنے, اور وہاں پہ واقعی ابھی ٹھیک ہے. اب اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, جبکہ آپ نے 2 3 4 مرتبہ اس کو بتا بھی دیا. شیخ ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم ایک کانٹیکسٹ میں, ایک سیاق میں رہتے ہیں نا. انسان اپنے سیاق سے یہ ازیوم نہیں کر سکتا کہ میں ہر چیز سے جو ہے نا وہ دور ہوں, مجھ پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہے. جیسے وہ بھی جو ایک مشہور حدیث کتاب توحید نے بھی, کہ حنین کے موقع پر بعض جو نئے اسلام لانے والے صحابہ تھے انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات, ایک اس پہ جو شیخ نے بھی استدلال کیا نا کہ پرانی جو عادات ہوتی ہیں اس کا اثر کبھی کبھار کچھ رہ جاتا ہے. اب ایسی جو سچویشن ہے, بالکل ایک شخص حرام ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, لیکن اس کا اسپاؤس جو ہے اس کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کو اس گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب میں سے کہیں ایک سبب میں تو نہیں ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جس ضرورت کے تحت اس نے شادی کی ہے میں ہی اس کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا, یا جو اس کو مثال کے طور پہ وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے, اب اس معاشرے میں اس کے پاس جو آپشنز ہیں اگر میں ان سے کمپیریبل ہی نہیں ہوں, میں نے اپنے نہ وزن کا خیال کیا, نہ میں نے اپنی لکس کا خیال کیا, نہ میں اپنے لباس کا خیال کرتا ہوں, اور پھر میں ایکسپیکٹ کروں کہ نہیں سامنے والا جو ہے وہ بالکل پاک بن کے رہے, وہ سارے اثرات کو ایک شخص جب باہر جاتا ہے وہ نکلتے ہی بل بورڈز آتے ہیں, فون ہوتا ہے, ہر کسی کچھ بھی کر لیں, کتنا اوائڈ کریں, جانے کی ضرورت نہیں. جیسے شیخ نے کہا کہ آپ کوئی اگر کارپوریٹ جاب میں ہے, ورک پلیس کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے, اس کی جاب بھی مثال کے طور پر مجبوری ہے. اب اس اسپاؤس کو یہ بھی تو چاہیے نا کہ ٹھیک ہے نصیحت بھی کی جائے, بالکل صحیح بات ہے نصیحت, لیکن اگر میں کچھ آپ کے لیے آسانی کر سکتا ہوں تو وہ مجھے بھی میرا رول بتائے نا کہ بھائی اگر میری طرف سے آپ, لیکن وہ ہم اس طرف نظر نہیں چاہتی. بہت اہم پوائنٹ ہے اصل میں شیخ. انہی چیزوں سے نا ایک چیز یہ بھی نکلتی ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی چھوٹا موٹا کوئی اختلاف یا کوئی ایسی کراہت والی مکروہ چیز شوہر کو یا بیوی کو دیکھنے کو ملتی ہے نا, ہم فوراً دماغ طلاق کی طرف لے جاتے ہیں.
یعنی طلاق کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم فوراً اس طلاق کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ بس چلو یہ کر ڈالو، الگ ہو جائے. بات ہے نا جی یعنی طلاق کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس 1 2 3 4 8 10 آپشنز ہیں، آخر میں ہے کچھ بھی نہیں ہے نا جی. تو طلاق. یعنی آپ دیکھیں دین نے نکاح کو جتنا آسان بنایا نا، طلاق کو اتنا ہی مشکل بنایا ہے. نکاح کو کتنا آسان ہے کہ بھائی لڑکا کوئی رشتہ آیا یا اس نے بھیجا، وہاں ولی کی موجودگی ہو، حق مہر ہو، ایجاب و قبول ہو، نکاح ہو گیا. اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن طلاق میں کیا ہے؟ پہلے تو طلاق کی شرائط ہے. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ جو طلاقیں ہو جاتی ہیں، چلیے اختلافات ہو گئے، نہیں بن رہی آپس میں بعض اوقات، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ طلاق بھی اگر دینی ہے تو اس کا شرعی اور سنی طریقہ کیا ہے، سنت سے ثابت کیا طریقہ ہے. تو آپ دیکھیں جب قرآن میں جو ایک پروسیس بتایا گیا میاں بیوی کے اختلاف کا، تو سب سے پہلے کیا بتایا گیا کہ بھائی اگر دو میں اختلاف ہو جائے یا شوہر کی بات بیوی نہ مانے تو شوہر نے کیا کرنا ہے؟ شوہر اپنا بستر الگ کر لے، نصیحت کرے، نہیں سمجھ آئے بستر الگ کر لے، نہیں ہو تو اگر تو واقعتاً بیوی کی طرف سے ایسا معاملہ ہے کہ بیوی کو بالکل بات سمجھ نہیں آ رہی تو تھوڑی سی سختی کر لے، ایسی جو زیادہ نہ جسم کو اور نہ ایموشنز کو مجروح کرے. اور پھر بھی اگر نہ آئے تو وہ بات ہے کہ جی 2 خاندانوں میں سے فریقین کو بٹھایا جائے. پھر بھی معاملہ طلاق کی طرف جا رہا ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی شریعت نے کتنا شرائط لگائی ہیں کہ جو سنت طریقہ ہے طلاق کا، جو گناہ کا والا طلاق نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ جی سب سے پہلے تو وہ ان ایام میں جن میں خاص مخصوص ایام ہے خواتین کے، اس میں طلاق نہ ہو. دوسرا پھر اس سے پہلے جو ایک ہم بستری والا معاملہ ہے وہ بھی نہ ہو. پھر اسی طرح ایک محفل میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جہاں تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی، غصہ تیز ہوا، طلاق طلاق طلاق، اور کہ جی معاملہ اب الگ کر دیا جائے. تو پہلے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ایک ہمارے اسلام نے ایک گھر کو جوڑے رکھنے پہ جتنی اہمیت اور توجہ دی ہے وہ گھر کے الگ رکھنے پہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مرد کا قوام جو ہونا ہے نا، یہ اس کے بالکل ہی منافی ہے کہ مرد تھوڑی سی بات پہ کہ طلاق طلاق. یعنی یہ مردانگی نہیں ہے، یہ تو شدید خلاف ہے مردانگی کی. بھائی آپ کس چیز کے مرد ہو؟ مینیج کرو نا. مرد کے بچے ہونا، اگین مرد کے بچے ہونا، مینیج کرو. اور پھر یہی مرد آ جاتے ہیں کہ جی وہ اصل میں غصہ آ گیا تھا اور اس وجہ سے ہم نے یہ معاملہ. اور یہی مرد ہیں حلالے کے لیے بھی یہی تیار. جی بالکل یہ تیار ہوتے ہیں. یہ مردانگی ہے. یہ جی یہاں پہ مردانگی آ گئی، یہاں مردانگی ختم ہو گئی. وہاں پہ جو ہے نا وہ برداشت کے ساتھ. ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ ابھی حلالہ کا چونکہ ذکر آیا تو یہ کہ باقاعدہ حلالہ سینٹرز اویلیبل ہیں جو کہ اپنی سروسز کو جو ہے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے جو ہے یہ سروسز، مطلب ایک غیرت والے شخص کو یہ خیال بھی کیسے آ سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس معاملے کی طرف ہے. شیخ میرا ایک یہ سوال تھا کہ جو ہم بات ڈسکس کر رہے تھے، خاص کر جو طلاق کا مطالبہ ہم نے کہا کہ خواتین کی طرف سے جلدی آ یا مردوں کی طرف سے، آپ کا کیا خیال ہے اس میں جو ایک جو فیمنزم کی ایک انکریمنٹ ہوئی ہے، کیا اس کا اثر بھی دینی لوگوں پر آیا؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ویسے مجھے نا ایک دینی آرگنائزیشن ہے، ان کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ شیخ ہماری خواتین میں نا کوئی فیمنزم آ رہا ہے. واللہ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ایک دینی آرگنائزیشن، ایک دینی ادارہ اور جماعت، ان کی خواتین اسلامی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اس بات پر کہ یہ لوگ، یہ داعی، یہ عالم چونکہ مرد ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلے گا خواتین کے مسائل کیا ہیں. یہ حل نہیں کر سکتے، یہ سمجھ نہ حل کر سکتے ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے. حل کرنا تو دور کی بات ہے، سمجھ نہیں سکتے. اور اگر کچھ بتائیں گے تو وہ باعث ہوگی، وہ باعث ہوں. جی میں حیران ہوں یہ یعنی دینداری کے اگر معمولی سے بھی لیول ہونا، یہ کہاں سے آ گیا. اور طلاق کے اسباب میں سے یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے کہ خاتون نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے ماتحت مانا ہی نہیں ہے. پہلے دن سے جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا، جب آپ اس پہ نہیں ہیں تو آپ کیسے اس کو آگے چلا سکیں. آپ یہاں پہ شیخ مثال کے طور پہ آپ مدیر ہیں، ایک بندہ کل کو یہاں پہ آتا ہے، انسٹرکٹر ہے، وہ کہتے ہیں یار میں اگر مدیر نہ بنا تو میں نے تو یہاں پہ پڑھانا نہیں، میرے پاس وہ اختیارات ہوں جو مدیر کے پاس ہیں، تب ہے وہ چل نہیں سکے، گاڑی نہیں چلے گی. یہاں پر جب خاتون نے یہ کہہ دیا کہ میں شانہ بہ شانہ چلنے والی ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میرے اپنا بھی میری بھی کوئی میرا بھی کوئی فیصلہ ہوگا، ڈیسیجن ہوگا میرا بھی، اور اس میں پھر مشورہ کر کے چلیں گے. آپ کا اگر فیصلہ اگر منظور ہوا تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. جب یہ والی بات آ جائے ڈیفینیٹلی ہر چیز میں مشورہ بھی کریں گے. خاتون یعنی مرد جو ہے نا وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے، تو خاتون ایک ملکہ ہے.
اس کا پورا پروٹوکول ہے, پورا ادب و احترام ہے, اس کے ناز برداشت کرنا, اس کے نخرے اٹھانا, یہ ایک مرد کی مردانگی کے لیے ضروری ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, یعنی ہم تو بالکل ناز نخرہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں نا, ہم تو اپنے اعتبار سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو کندھے پہ بٹھا جو ہے وہ گردن لگا کے جو ہے وہ ان کو جی کھیلتا ہوا دکھا رہے ہیں, یہ سب چیزیں. تو خواتین جب انہوں نے اپنے مقام و مرتبہ کو تسلیم ہی نہیں کیا پہلے دن سے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور کچھ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ اہل علم نے اس کو حرام قرار دیا کہ نکاح کرتے ہوئے شرائط میں یہ ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے. کچھ نے اس کو جائز قرار دیا, اور زیادہ علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ایسی چیز پہ پابندی لگانا ہے, یعنی آپ کے ذہن میں جب شروع میں ہی یہ ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کو طلاق کا حق نہیں. اللہ اکبر. مرد کو یہ لکھوایا جاتا ہے شرائط میں کہ مرد طلاق نہیں دے سکے, یا پھر عورت کو طلاق, یا عورت کو جو ہے نا وہ طلاق کا حق سپرد کرنا. ہمارے نکاح نامے میں لکھی ہوئی یہ چیزیں لکھی ہوئی جی, کیا آپ نے عورت کو طلاق کا حق دے دیا ہے, تفویض کر دیا ہے, تو یہ اندازہ کریں. یعنی جب آپ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اب دنیا میں کون سی ایسی جگہ جہاں پہ یہ درجات میں تفاوت نہیں, ہر جگہ ہے, ہر اسکول سے بچے, یعنی بچوں میں دیکھ لیں, والدین میں دیکھ لیں. اچھا یہ تو ہم کہیں گے چلیں یہ دینی اعتبار سے والد اور والدہ میں اتنا ڈفرینس رکھا گیا, دنیاوی اعتبار سے کیا ڈفرینسز نہیں ہیں. آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, اس میں بھائی سی او اور سیکیورٹی گارڈ کیا دونوں برابر ہیں؟ ملٹا ایسے کو چھوڑیں, اپنے گھر میں جو خادمہ آتی ہے, جب خادم ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کیا برتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی اتنی آپ سے لیں گے کہ کس دن کون سے کمرے کی صفائی کرنی ہے, نہیں تم بھی مشورہ دو میں بھی مشورہ, ایسا نہیں ہوتا. اور انہی نوکروں میں ہی آپ کا جو ڈرائیور ہے یا جو صبح شام خادمہ ہے, اس کا رویہ اس کا درجہ مختلف ہوگا اس سے جو باہر جو کچرا چننے کوئی شخص آ رہا ہے گھنٹے بھر کے لیے. اچھا اس میں یہ بھی بات ہے کہ کچھ جو ہے نا مرد بھی وہ بھی جیسے یہ فیمنزم ہے نا, تو یہ اس کو پتہ نہیں کیا نام دیں گے اس کے اپوزٹ, لیکن وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خاتون کی کوئی بات سننی نہیں ہے, یہ ہماری مردانگی کے خلاف, نہ مشورہ کرنا ہے, نہ بات سننی ہے, نہ ان کی کوئی رائے ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پاؤں میں ڈالے ہوئے ایک جوتی کے برابر ہیں, بس جب چاہ پہن لیا جب چاہ اتار دیا. یہ بھی سخت خلاف ہے دین کے بھی, اور سخت خلاف ہے مردانگی کے بھی. دونوں طرف سے ہی ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے. کوئی حدیث آتی ہے نا, غالباً ایک صحابی کا قول ہے کہ غالباً حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ کوئی صحابی ان سے ان کی اپنی بیوی کا بارے میں مسئلہ لے کے آئے تھے, تو تھوڑا باہر کھڑے ہوئے تھے, تو اندر دیکھا کہ اندر جو ان کی وائف ہیں تھوڑا سا ان پہ غصہ ہو رہی ہیں, اور حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات سن رہے ہیں. تو جب بعد میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی وہ میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے گھر کا خیال رکھتی ہے, اور گھر کے کام کاج کرتی ہے, تھوڑا اگر غصے ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا. تو بالکل وہی بات ہے کہ وہ جب ادھر غصہ ہو تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے, خاموش ہو جائے, جائے ادھر آپ کو غصہ ہو تو ادھر اس کو سمجھ لیا جائے. شیخ ماشاء اللہ ایک بات میں بس ایڈ کرنا چاہوں گا, چونکہ ہم بات دیندار لوگوں کی کر رہے ہیں, تو ہر شخص کو اپنی طرف سے ایک یہ اعتبار رکھنا چاہیے کہ میں پہلے اپنا دیکھ لوں کہ میں کس حد تک جو ہے وہ دینی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں. اور خاص کر چونکہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ معاملات جو کہ چاہے مجھے لگتا ہے میری ذات سے ان کا تعلق ہے, لیکن اس کا اثر میرے اسپاؤس کے پاس آ سکتا ہے. مثلا ایک ہسبینڈ ہے, اب وہ سگریٹ پیتا ہے. اب آپ جب سگریٹ پیتے ہیں ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا, لیکن بھائی جب آپ سگریٹ پیتے ہو آپ کے منہ سے جو آنے والی اسمیل ہے, اور اس صورت میں پھر جب آپ اپنے گھر والوں کے قریب آتے ہو تو ان کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ اپنی خود طہارت کا خیال نہیں رکھتے, یہ شخص اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوگا, ان کی کیا صورت حال ہوتی ہوگی, اور یہ بھی بڑے شکوے کر رہا ہوگا کہ میری بیوی اللہ. تو اپنی پاکیزگی کا, اپنے طہارت کے معاملات کا کم از کم اتنا تو خیال کرے کہ سامنے والی عورت کو یہ تو لگے کہ یہ انسان, مطلب انسان تو ہے نا, مرد تو ہے, کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے کہ جس کو یہ پاکیزگی کے معاملات نہیں پتہ. خاتون کا سوال ہے, وہ اپنے شوہر سے تکلیف میں تھی, اور تکلیف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ شوہر کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کہاں تھوکنا کہاں نہیں تھوکنا. کہتے سردیوں میں وہ بجائے اس کی اٹھے یا ٹیشو پاس میں رکھ لے یا واش روم تک چلا جائے, وہ بستر پہ ہی تھوک دیتا ہے. پھر بھی میں کہوں گا تو تھوکنا تو پھر بھی ایک کم معاملہ ہے. یہاں پہ ایسے کمپلینس آ رہے ہیں کہ لوگوں کو واش روم کے استعمال کا فی الحال جو ہے وہ کنسرن ہے کہ بھائی وہ جب واش روم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہمیں جا کے پھر صفائی کرنی پڑتی ہے, وہ اتنا خیال نہیں کر پا رہے. تو ایسی سچویشن
اب یعنی امیجن کریں کہ یعنی یہ تو ایک مسلمان وہ شخص جو اپنا آپ کو دیندار مان رہا ہے, دینی لوگوں سے تعلق رکھ رہا ہے, انسانیت سے تعلق ہے اس کا. نااہل ہیں یہ تو, نابالغ تو یہ ہیں. جی بالکل نابالغ. جی. اور پھر ایک بات کہ جو ہم بات کر رہے تھے اس خیر وہ تھوڑی ضمنی بات تھی کہ ایک جو جلدی شادی کرانے والا معاملہ ہے, شیخ نے بھی جیسے عمر کہی کہ 18-20 سال کی عمر, یہ جو اب تصور بڑھتا جا رہا ہے بھائی دیر سے شادی کرنا. پہلے تو چلے لڑکوں میں تھا, دیندار میں بھی پہلے لڑکوں میں تھا, اب دینداروں کا یہ معاملہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی پڑھانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, فلاں کرانا ہے, فلانا کرانا ہے, اور ان کی شادی ہوگی 26-28 سال کی عمر میں. اور پھر اس میں کیا آتا ہے کہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی میری تو اب ایک پرسنالٹی بن گئی ہے, میرا تو ایک مزاج بن گیا ہے. آپ کو اگر کوئی اپنے حساب سے چاہیے تھا کہ وہ آپ کے حساب سے, تو آپ جوان لے آتے. آپ نے جو ہے وہ اتنی عمر کی شادی کسی بچی سے شادی کرتے ہیں, بچی سے شادی کرتے ہیں. یہ پکی عمر کی خاتون سے کیوں کر لی شادی؟ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ہر انسان کو اپنے اوپر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ پرسنالٹی یا مزاج ایسا فکس نہیں کیا ہوا کہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. کتنے ہی صحابہ ہیں جو 40 کی عمر کے بعد اسلام لا رہے ہیں, 50 کی عمر میں اسلام لا رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے اعتبار سے تبدیل نہیں کیا؟ آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. یہ صرف کہہ دینا کہ نہیں بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتا, ایسا نہیں. مطلب کیا پہلے کیا ہوتا تھا, کیا فرشتے آ کے انسانوں کو تبدیل کرتے تھے؟ انسان محنت کرے گا, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے اسپاؤس کو, آپ سے کوئی ایشو آ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے ایک چیز ایسے کرتے ہوئے آئیں, لیکن آپ ابتدا کریں, انشاءاللہ آپ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. دیکھیں کتنا غلیظ اور کتنا جہالت پہ مبنی معاشرہ تھا جس میں نبی علیہ السلام آئے تھے اور دعوت کا آغاز کیا تھا, اور یہی جتنا بدتر معاشرہ تھا یہ اتنا بہترین معاشرہ بن گیا, اور چند عرصے میں بن گیا. اور وہی جو لوگ تھے وہی تبدیل ہوئے, وہی مسلمانوں اور معاشرے کے سب سے بہترین اشخاص بنے. شیخ ماشاء اللہ ہم نے کافی باتیں کی ہیں, ایک پوائنٹ میں بس مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی بات کو سمیٹیں گے. ایک یہ کہ کبھی کبھار جب اختلاف ہو جائے میاں بیوی میں تو اس کو حل کرنے کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی باہر والے سے مشورہ کیا جاتا ہے, اور مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, یا پھر وہ حل ہونے والا ہوتا ہے, آسانی سے حل بھی ہو سکتا ہے, یا بعض اوقات بڑا بھی ہو تو اس کو اگر طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے تو وہ حل ہو جاتا ہے. لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین یا مرد بھی جب کسی مسئلے کو باہر والے سے جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو جس سے مشورہ کرتے ہیں وہ مشورہ دینے والا شخص غلط ہوتا ہے, یا پھر وہ مشورہ ایسا دیتا ہے جو بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں تو کوئی اثر نہیں آ رہا ہوتا اس سے, لیکن وہ ایسا نقطہ کسی کو دے دیتا ہے کہ وہ اس نقطے کو لے کے پھر اپنے یا تو شوہر سے لڑائی کرتی ہے یا شوہر جو ہے بیوی سے. شیخ میں اس میں تھوڑا سا بڑھ کے اگر کہوں, جی باقاعدہ فیس بک پہ ایسے گروپس ہیں جہاں پہ خواتین اور مرد اپنے ایشوز شیئر کرتے ہیں, اور یقین کریں آپ پہلی جو سجیشن آتی ہے وہ کہتی ہیں لیو ہم, چھوڑ دیں آپ ان کو, یہ آپ کیوں برداشت کر رہی ہیں, آپ کون سے جو ہے ان کی غلام ہیں جو آپ برداشت کر رہی ہیں. یہی فیمنزم ہی ہے نہیں. اور اب یہ پبلکلی آپ نے مسئلہ کیا اور وہ پبلکلی اتنے دھڑلے سے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں, اور پھر جب ایک بات بیٹھ گئی کہ یار اتنے لوگ مجھے یہ سجیشن دے رہے ہیں, شاید میں ہی غلط کر رہی ہوں, اتنا برداشت کر برداشت کیسے کروں. واقعہ نا کچھ سال پہلے سامنے آیا تو میں سمجھا کہ شاید ویسی اسٹوری کسی نے ایسے بنا لی ہے, لیکن وہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ اس طرح کے واقعات مسلسل آ رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ خاتون کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد دی, تو اس کی ایک دوست اس کے پاس گئی مبارکباد دینے کے لیے, تو اسے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر نے یہ بچے کی ولادت پر آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ عجیب بے ذوق سا شوہر ہے میرے, دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تھی, میرے شوہر نے یہ کیا میرے ساتھ, یہ مجھے تحفہ اور گفٹ دیا. یہ بات اسٹوری یہ تھی کہ اس بات کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں تھوڑی سی چپکنا شروع ہوئی, جو اب بڑھتی گئی دنوں ہفتوں مہینوں کے ساتھ ساتھ, اور اسی کے بعد پہلے ان کے درمیان کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, اور اس کے بعد بات طلاق تک جا پہنچی. اچھا میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید کسی نے ویسی اسٹوری لکھی, لیکن واللہ ایسی چیزیں بہت, یعنی طلاق کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, دوست احباب ایسے ہیں ان کے جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ ان کے اپنے بھائی ہوتے ہیں, مردوں میں کم ہوتا ہے یہ, خواتین میں ان کی اپنی بہنیں یا اپنے گھر کے افراد, وہ ان کو ایسا عجیب و غریب مشورہ دیتے ہیں, دین سے بھی ہٹا ہوا, عقل اور شعور سے بھی ہٹا ہوا, اور اس کی وجہ سے ہنستا بستا گھرانہ اجڑ جاتا ہے. طلاق کے اسباب میں سے ہمارے پاس جو چیز آتے ہیں, اور جو بھی لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہوں گے آپ ان سے بھی پوچھیں, تو ایک بہت بڑی ریشو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں ان کے درمیان کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, خوشحال زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے, یا کم از کم کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا.
لیکن تھرڈ پرسن آ کے جو تھرڈ پرسن آ کے، اور ان تھرڈ پرسن میں کبھی کبھی زیادہ تر لڑکی کے والدین اور بہنوں وغیرہ میں سے یا اس کی دوستوں میں سے اس کی کوئی بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہ اگر 70% ہے تو 50% مردوں کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے. یا اس کے والدین نے کہہ دیا. ابھی پچھلے دنوں ایک طلاق ہوئی، خاتون نے کہا میں خلا لے رہی ہوں. خلا کس لیے لے رہی ہے؟ کہ میرا جو شوہر ہے وہ اپنی والدہ کے کہنے پہ، وہ کہتی ہیں ان کی بات مانیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ والدہ کی بات تو ماننی ہے، لیکن ان کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے آج اپنے کمرے میں نہیں سونا. ہم اگر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو اکیلے نہیں بیٹھنا آپ نے. میں اوپر والی منزل میں رہتی ہوں تو وہ جیسے ہی ہم اکیلے ہوتے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوں نیچے بہنیں آئی ہیں یا کوئی اور آیا تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے یہاں ہونا ہے. خرچہ ہے تو خرچہ میں اپنی والدہ کو دوں گا، وہ آپ کو دیں گی جتنا دینا ہے، میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، نہ مجھ سے آپ مانگیں. اب یہ یہاں جو انٹرفیئرنس ہے والدین کی، اس نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. خاتون نے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے یا نہیں جائز. میں نے جب تفصیل پوچھی تو میں نے وہ واقعی ہی ایسی چیزیں تھیں، یہ چند ایک میں نے بتائی ہیں تو واقعی ایسی تھیں. میں نے کہا کہ آپ بنتا ہے آپ کا کھلا لینا. جبکہ وہ اس میں اصلاح کی کوشش کر چکی تھی، اپنے شوہر کو بتا چکی تھی کہ ہم یا تو مجھے الگ رکھو یا پھر یہ کہ میرے حقوق میں بھی آخر میرے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا، آپ کی والدہ سارا آنکھوں پر. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے مجھے اگر کوئی چیز چاہیے تو میں آپ کی والدہ سے کیوں مانگوں؟ مجھے تو آپ سے مانگنی ہے، مجھے تو آپ سے تقاضا کرنا ہے، میں ان سے کیوں کروں؟ تو اسی طرح سے دوسری طرف سے وہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے ایک خاتون نے یہ کہا کہ میں اپنے والدین کی طرف نہیں، اپنی والدہ کی طرف نہیں جاتی ہوں. میں جب بھی جاتی ہوں میرے والد یا والدہ کا انہوں نے کہا کہ وہ میرے شوہر میں بہت کیڑے نکالتے ہیں، میرے سامنے ان کی برائیاں کرتے رہیں گے، ان کو برا کہتے رہیں گے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس کی کبھی عادات پہ کبھی کچھ پہ، کوئی ایسی ان میں بڑی چیز نہیں ہے. لیکن میرا ذہن وہاں جب بھی میں جاتی ہوں میرا ذہن خراب ہو جاتا. تو میں اگر نہ جاؤں ان کی طرف اور بہت کم جاؤں تو میں گنہگار تو نہیں ہوں. میں ایک تو بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے سوال آ گیا کہ ایسی خواتین الحمدللہ ایسی سمجھدار خواتین بھی ان کو معلوم ہے. اور ہوتا ہے شیخ یہ ہے، ایک خاتون ایک ذرا سی بات کرتی ہے اور خواتین کے دل میں بات آ جاتی ہے، کیونکہ ایموشنز کے اعتبار سے اور یہ جذبات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے. اس خاتون کو اس طرح سے بنانا، اس میں خیر زیادہ ہے، کبھی کبھی کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے. کسی ایک کی بات کو ذہن میں بٹھا لیتی ہیں اور اپنے ہی سب سے قریب بندے کو یعنی اپنے شوہر کو اپنے خلاف کر لیتی ہیں اور بات طلاق درجہ پہنچتی ہے. اس سلسلے میں شیخ ایک حدیث ہے اور اس کو بھی بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. شادی سے پہلے وہ بھی ایک حصہ ہونا چاہیے کہ والدین کو، دونوں طرف کے والدین کو بھی بتائی جائے، بہن بھائیوں کو بھی بتائی جائے. اس پہ کچھ خطبات بھی میں نے ڈلیور کیے، خطبات جمعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 3 باتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے من خبب امرأۃ علی زوجها فلیس منی، جس نے کسی کی بیوی کو اس کے خلاف اکسایا وہ ہم میں سے نہیں. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے لڑکی والے یعنی لڑکی کے جو میکے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے مطابق لسٹ سے ہی نکل جاتے ہیں، ہم میں سے نہیں. اور یہ کتنا ایک سبحان اللہ ایک ڈانٹ ڈپٹ اور نفرت کا جملہ. بھائی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، فلیس منا، آپ کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. جس نے کسی کی بیوی کو اس کے خلاف اکسایا، وہ اکسانا کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ کو اتنا خرچہ دیتے ہیں، اچھا آپ کو وہاں نہیں لے کے جاتے، اچھا ایسا نہیں ایسا ہے، اچھا آپ کو گھر میں یہی کرنا پڑتا ہے، ہر بات پوچھ کے کرنی پڑتی ہے. ہاں ہر بات پوچھ کے کرنی پڑتی ہے. اچھا آپ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی ہیں. کو ڈانٹ دیا انہوں نے، آپ کو انہوں نے ڈانٹ دیا. اس سال کہیں گھمانے نہیں لگے گئے. یہ اس کے اوپر جو ہے نا، اب یہ ہے شوہر کے خلاف کرنا، بیوی کو شوہر کے خلاف کرنا. اگر یہ کام والدین کر رہے ہیں واللہ وہ مجرم، اگر یہ کام اس کی بہنیں کر رہی ہیں وہ مجرم. اور دوسری طرف مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ کسی نے مرد کو بیوی کے خلاف اکسا دیا، معاملہ خراب ہو جائے گا. ایک بات آپ انٹرفیئرنس کی کر رہے تھے، ایک تو بالکل بیوی لڑکی کے جو سسرال ہیں، لڑکے والے ہیں، ان کی طرف سے ایک انٹرفیئرنس یہ بھی طلاق کی وجہ بنتی ہے. لیکن کبھی کبھار معاملہ الٹ بھی ہوتا ہے، اختلاف جہاں سے شروع ہوتے ہیں. بیوی آئی ہے تو اس کو بسا اوقات یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ شوہر کیوں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اور شوہر کیوں اتنا ریگولرلی اپنے ماں کے پاس جا رہا ہے، ان کو کیوں خرچ دے رہا ہے، اور یا پھر اتنا خرچ کیوں دے رہا ہے، یا ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک ہو رہا ہے، میرے والدین کے ساتھ تو اتنا حسن سلوک نہیں ہو رہا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپس میں پھر اختلافات شروع ہوتے ہیں.
اور پھر اختلافات وہ پھر ساس بہو کے جھگڑوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے ساس بھی وہ بھی ایک خاتون ہے، اس کا بھی ایک بیٹا ہے جس کی شادی ہوئی ہے، تو بسا اوقات وہ بھی اس کو ایک نیا ایک ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہوگا، یا خرچہ ظاہر ہے وہ اس کو بھی دے گا مجھے نہیں دے گا، تو بسا اوقات وہ بھی سینسیٹیو ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ خاتون ایک بیوی زیادہ ایک سینسیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے اور بیٹے اور ماں کے تعلق کے درمیان وہ انٹرفیئرنس کرتی ہے، تو یہ اپنا گھر بھی برباد کرتی ہے، اور پھر ظاہر ہے یہ معاملہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے. یہ انٹرفیئرنس ہر رشتے میں ہو. جی، یعنی شادی سے پہلے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کرنے کا مطلب، اس میں تربیت کا مطلب یہ ہے کہ 4 لوگوں کی تربیت، لڑکے کی، لڑکی کی، لڑکے کے والدین کی، لڑکی کے والدین کی. اصل تربیت یہ 4 لوگوں کی ہے تو معاملہ ٹھیک چلے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکی بیاہ کے کسی گھر میں چلی گئی، پیچھے ان کی انٹرفیئرنس ایک الگ چیز ہے. جہاں پہ یہ گئی ہیں وہاں شوہر اور بیوی کے درمیان کئی لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے درمیان دخل اندازی کرنے والے. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، دخل اندازی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں جو کسی کی بیٹی آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، اور جب اپنے گھر میں اپنی بیٹی آئی ہے جو کسی اور کے گھر میں جا چکی ہے وہ ہماری بیٹی ہے. اس کے بارے میں بالکل مختلف. پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا، سبحان اللہ، وہ لڑکا بیچارہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا، تو جتنے بھی بچے ہوئے اس میں ہماری والدہ کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں تھی، جب کہ ہماری بہن ہے وہ اس کی تمام بچوں کی ڈلیوری ہمارے گھر میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں آتی ہیں وہ، اور اماں جان کے لیے بالکل ایسے ہیں کہ جیسے خدامہ ہوتی ہیں. وہ آ رہی ہیں تو کھانے بھی پک رہے ہیں، وہ آ رہی ہیں تو تحفے بھی سارے ارینج ہو رہے ہیں. اتنی زیادتی تو نہ کرو، کسی کی بیٹی ہے. اور اصل میں بیٹی ہونے کا سٹیٹس یہ دھندلا جاتا ہے. اصل تو یہ خاتون کا سٹیٹس ہے، بیوی کے نام سے وہ معروف ہے. بیوی بننے کے بعد ہی وہ ماں بنتی ہے. بیوی بننے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو رشتہ جوڑا اس سورہ زمین پر، شوہر اور بیوی کا جوڑا، نہ والدین کا جوڑا، نہ باپ بیٹا بنایا، نہ ماں بیٹی بنائی. اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ یہ جوڑا. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ بات کبھی کبھی میں بیان کرتا ہوں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا یہ جو رشتہ جوڑا اس لیے جوڑا کہ باقی سارے رشتے اس کے بعد ہیں، سب سے مقدم یہ ہے. اور دوسرے نمبر پر باقی سارے رشتے اس رشتے کو چلانے، بچانے اور خوشحال کرنے کے لیے، سارے رشتے. یعنی پہلا رشتہ یہ میاں بیوی کا جوڑ دیا، اس کے بعد پھر سارے رشتے، والدین، بہن، بھائی، سب کے بھائی اس رشتے کو چلانا ہے. نوع انسانی کا تسلسل اس رشتے سے ہے. اگر یہ کمزور تو آپ کا پورا معاشرہ کمزور ہے. اور یہی بات ہوتی ہے، والدین کا حق مرد کے لیے ہمیشہ سب سے زیادہ رہتا ہے. لیکن اگر والدین اور اولاد کے درمیان کچھ جب کلش، کچھ ہلکا پھلکا چل رہا ہے نا، تو معاشرے میں اتنا ڈیمیج نہیں آتا. بھائیوں کا آپس میں چل رہا ہے اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا معاشرے میں، بہنوں کا آپس میں چل رہا ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب شوہر اور بیوی کا آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا، ہر معاشرہ اچھا خاصا ڈیمیج ہوگا. اچھا جی، یہ بس یہ آخری بات ایک سوال ہے، بڑا کامن ہے، اور یہ پھر گھرانوں میں اختلاف کی ایک بہت بڑی بنیاد بنتا ہے. اور یہ اسی تعلق سے ہے کہ ہم نے سوال پوچھنا تو اپنے علاقے، ملک، شہر کے علماء سے پوچھنا ہے. وہ یہ کہ ایک بیوی پہ اپنے ساس سسر یعنی شوہر کے والدین کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ظاہر اب اس پہ آپ ہی تھوڑی شرح کریں تو بہتر ہے. اس کا کیا شرعی حکم ہے، یہ آپ بتائیے ذرا. یہ تو پورا موضوع ہے جی. سبحان اللہ. آخر میں جو آپ نے بات کی، اصل میں ایک ہوتا ہے شرعی پہلو جی. ہمارے ہاں ایک چیز کہی جاتی ہے، یار یہ کون سی چیز فرض ہے جی. جب کبھی ایسا کچھ سلسلہ سامنے آتا ہے نا، تو جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں، یار یہ کرو. صبح سے لے کر رات سونے تک جو آپ وقت گزارتے ہو، مجھے بتاؤ کہ کتنی چیزیں وہ آپ کرتے ہو جو فرض ہے. گنواؤ. وہ گنوائے گا 2-3 گنواتا ہے. باقی 90% کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو فرض نہیں ہے. یہاں پر یاد یہ آ جاتا ہے کہ بھائی شوہر کی، میاں بیوی کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے. کس حدیث میں آیا، کس قرآن کی آیت میں آئے ہوئے؟ لیکن عید پہ شاپنگ کرانا فرض ہے، کھانا کھلانا فرض ہے. ہم کہتے ہیں نہیں فرض نہیں ہے. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں جو فرض ہوتے ہیں صرف وہی کرتے ہو کہ دوسرے بھی کرتے ہو.
اس میں پھر یہ شیخ والی بات کہ آپ کو یہ بتائیں کہ شوہر پر کتنا فرض ہے کہ آپ کو کب لباس لے کر دے. آپ کے پاس ایک کپڑے 2 جوڑے ہیں, شوہر آپ کو سال جب تک وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتے اور جب تک اس سے سطر ڈھانپا جا سکتا ہے آپ کو نہیں لے کے دیتا. بتائیں اس طرح سے لے کے دینا فرض ہے؟ اس طرح سے 2-4 سوال کرتے ہیں تو جو سمجھدار ہوتے ہیں لوگ, مردوں یا خواتین, تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا شوہر کی اطاعت فرض ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ فرض کے درجے پہ بھی چلی جائے گی. اصلاً اس کا حکم چلیں اگر فرض کا نہ ہو, لیکن یہ کسی اور تحت فرض کے درجے تک پہنچ جائے گی, کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنا فرض ہے, واجب ہے ایک خاتون پہ. تو اگر وہ حکم دے رہے کہ جی آپ میرے والدین کے لیے کھانا پکائیں, یا ان کے گھر میں گھر کی دیکھ بھال کریں, یا گھر کی جو بھی حفاظت ہے وہ اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے کریں. فقہی پہلو ہے اس کے نا, کئی ایک اسپیکٹ ہیں. جی بالکل. لیکن اس کو جو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا وہ موقع, اور اس سے جو اخذ کیا جا رہا ہوتا ہے, یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدمت کرنے کا جو پوچھا جاتا ہے, خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے بات ہی نہیں کرنی, ہم چائے کا کپ بھی نہیں دینے کا. ویسے اگر اس کو دیکھیں تو یہ کتنی یعنی ایک نیگیٹو اسٹریٹجی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک ہسبینڈ ہے, اس نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے, آپ بھی مانیں گے کیونکہ میں نے اپنے والدین کی کرنی ہے, اس نے بھی اپنے والدین کی کرنی ہے. اب اگر میں ہسبینڈ کا اس معاملے میں ہاتھ بٹا دیتی ہوں کہ میں ان کی ماں کو تھوڑا خوش کر دیتی ہوں تاکہ جب وہ آئیں گے گھر پہ تو ان کی امی کو اتنا محسوس نہیں ہوگا کہ یار بیٹا گیا ہوا تھا تو چلو اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم وہاں کم ہو جائے گا. اگر میں سپورٹ کر دیتی ہوں تو بیٹے کو خرچہ وہاں پہ کم دینا پڑے گا, اور یہ جو ساری بچت ہوگی اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ اس کا بینیفٹ مجھے ہی ہوگا. جب اس کی ماں ویسے ہی خوش ہوں گی تو وہ بیٹے کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گی. اگر ان کی ماں خوش نہیں ہوں گی وہ بیٹے کو زیادہ دیر بٹھا کے رکھیں گی, زیادہ بات کریں گی وغیرہ. تو اس طرح, اور ظاہر سی بات یہ محبت کی اصل میں نا اس رشتے میں سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے نا. اس میں سب سے کم محبت پیدا ہو, سب سے کم ہم نے محبت کر دی. اگر محبت کو سامنے رکھے نا, میرا تو جو محبوب ہے مجھے تو اس کے کپڑوں سے بھی لگاؤ ہے, مجھے تو اس کے جوتے سے بھی لگاؤ ہے بھائی. بالکل, مجھے اس کے کپڑے جوتے سے لگاؤ ہے, والدین سے نہیں. والدین سے نہیں. یار کیا بات کر رہے ہو آپ؟ وہ رشتہ جو سب سے بڑھ کر ہے اس کے لیے, مجھے اس سے کیسے ہو سکتا لگاؤ نہ ہو؟ جن کے بغیر وہ ہوتا بھی نہ یار. ہاں, جن کے بغیر وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ اس لیے وہ اس نے کہا کہ خاتون نے کہا کہ میں نے تو مسئلہ پڑھ لیا ہے, میں قرآن کلاس میں جا رہی تھی, پتہ چلا کہ یہ تو فرض نہیں ہے والدین کی خدمت کرنا. میں جو خدمت کرنے والی ہے کہ وہ لے آتا ہوں. ویسے ہی آپ کو ایک نظریہ بتا رہی تھی, میں حاضر ہوں, میں انشاءاللہ خدمت کروں گی, کرنے کے لیے حاضر ہوں. تو بہرحال اس طرح سے یہ چیزیں اپنے اپنے موقع محل پر ہیں, اور اس کو بھی اگر سمجھ لیا جائے, خاتون کو بھی یعنی خواتین اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ سوال کہ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا ہمارے اوپر کیا ہے, اس میں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بتائیں اسلام میں ہمسائے یا جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کیا ہیں. آپ یہ چھوڑ دیں کہ شوہر کے والدین, اسلام میں ہمسائے کے اور ساتھ رہنے والے کے, جس کو جار کہا جاتا ہے, جار کولیگس کو بھی کہتے ہیں, ہمسائے کو بھی کہتے ہیں. گھر میں رہنے والے تمام افراد ایک دوسرے کے جار ہیں. یہ جار, پڑوسی, نیبر, کولیگ, آپ کے ساتھ رہنے والے, ان کے اسلام میں حقوق کیا ہیں, بس وہ دے دو ان کے والدین کو, اتنا ہی کافی ہے. آپ والدین کو چھوڑ دو, یہ ایک عام لوگ ہیں اور اسلام نے ان کے کچھ حقوق آپ پر متعین کیے ہیں, اور آپ کے سلسلے میں ان پر بھی کچھ متعین کر رکھا ہے اسلام نے. آپ یہ بتاؤ کہ آپ وہ حقوق پورے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. ہم نے آج کی بھی جو پوڈ کاسٹ کی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل, ایشوز, جو سوشل ایشوز ہوں, وہ ریلیجیس ایشوز ہوں, یا معاملات اور بزنس کے ایشوز ہوں, ان میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایشوز تب پیدا ہوتے ہیں, پرابلمس تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے اور اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں. تو ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ طلب علم ہے. اس لیے اسلام میں, قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی میں اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا, یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ بت پرستی نہ کرو, بلکہ حکم یہ دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھنے کا حکم دیا گیا. آپ کو ہمیشہ جہاں پر بھی آپ موجود ہیں, آپ کو یہ تلاش کرنا چاہیے کہ میرے لیے طلب علم کے مواقع کہاں پر میسر ہیں, اور وہاں اس ادارے کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ آپ لوگوں کو جڑ جانا چاہیے. یہاں کراچی میں آپ طلب علم کے سلسلے میں جہاں رجوع کر سکتے ہیں اور آپ کو رجوع کرنا چاہیے, ان میں سے ایک بڑا ہی نمایاں ادارہ ہمارا بروج انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں پر الحمدللہ عالمہ کورس بھی چل رہا ہے, یہاں پر ویکلی کورسز بھی چل رہے ہیں,
یہاں پر دیگر دروس بھی چلتے رہتے ہیں، ورکشاپس بھی ہوتی رہتی ہیں، اور الحمدللہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں، آپ کو آگہی اور بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس آپ کو یہاں پہ ملتی رہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اور پھر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ واقعی ہی سبحان اللہ کوالیفائڈ علماء اور مشائخ اور محدث اس درجہ کے جو علماء ہیں وہ یہاں پر آپ کی رہنمائی کے لیے آپ ان تک آپ کی رسائی ممکن ہے. تو اس لیے آپ لوگ طلب علم کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہ کریں. آپ کو موقع اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور ایسے انسٹیٹیوٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو طلب علم میں رکھیے یہاں تک کہ آخری سانسوں تک ہم سب کو طلب علم کے سلسلے میں لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کرے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارک اللہ فیکم. چلیے مشائخ جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے اس بات کو ہم بس سمیٹتے ہیں یہاں پہ. خلاصہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ جو اس طلاق کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تعلیم ہے. جو حق اور برے کی تمیز جو چیز ہمیں سکھائے اس کا سیکھنا ہے. تو ہم یہاں اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں یہاں کہیں سنی اس پہ اس کی ہم سب کو سمجھ عطا کرے، اور جو اسباب یہاں ڈسکس کیے گئے جو اس کام کی طرف لے کے جاتے ہیں اس سے ہمارے پورے معاشرے کو محفوظ کرے، موجود ہیں اس کو ختم کر دے، اور ہمیں ایک بہترین معاشرے کی طرف اللہ چلا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے جس پہ بھی ہمارے حق ہیں، جن کے ہم نے حق ادا کرنے ہیں، ہمیں احسن طریقے سے ان کے حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. یہ ساری گفتگو کا مقصد اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی آسان طریقے سے عبادت کر سکیں، اور یہ سب چیز اس کا ایک حصہ ہیں. جب اس دنیا سے گزریں آخرت کی طرف جائیں تو اس طرح جائیں جس طرح اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اسی کے ساتھ آج کی ہم بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.